جی رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اصل یہ کلاس شیخ حبیب کی ہے لیکن طبیعت ان کی ٹھیک نہیں ہے، دو دن سے تو کل شیخ پاک نے کی جگہ میری ذمہ داری ہے، تو انشاءاللہ ان کی جگہ ان کا حق نہیں ادا کر سکتا، لیکن بہرحال کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ جو کچھ بھی آپ تک پہنچے سمجھ میں آئے. کہاں تک پہنچے ہیں؟ جی 202 ہمارے نمبر 202. ٹھیک ہے 203 سے شروع کرنا ہے. اولئک لهم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب. یا پڑھ چکے ہیں جی. واذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون. پچھلی آیات میں حج کا ذکر چل رہا تھا، تو وہی ذکر ان آیات میں بھی ہے کہ واذکروا اللہ فی ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، اللہ کو یاد کیا کرو. اور پیچھے آپ پڑھائے ہیں کہ اللہ کو یاد کرو اپنے آباء و اجداد کی نسبت یا اس سے بھی زیادہ. یعنی تو ہوتا کیا تھا کہ حج کے موقع پہ جو ایام تشریف ہوا کرتے تھے، اپنے باپ دادا کی کہانی قصے، اپنے خاندان کی قصے چلا کرتے تھے. وہ میرے خاندان کا فلانا بڑا اتنا بہادر تھا، اس کے یہ کارنامے تھے. تو اللہ نے تعلیم دی واذکروا اللہ فی ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، تو یہاں اللہ کو یاد کیا کرو اپنے آباء و اجداد کے مقابلے میں زیادہ. آباء و اجداد کے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. فمن تعجل فی یومین، ایام تشریف میں اللہ کو یاد کرو. فمن تعجل فی یومین، جو شخص جلدی کر لیتا ہے 2 دن پہلے، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ شور زیادہ محسوس ہو رہا ہے، صحیح ہے؟ یا مجھے لگ رہا ہے شور رقم کرو، شور بہت آ رہا ہے. اچھا، یعنی ایام تشریف 13 ذوالحج تک جو ہے وہ حج کے دن مکمل ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص 13 کے بجائے 12 کو اگر جانا چاہتا ہے، یعنی حج کو اپنا مکمل کر کے اور واپس گھر کی طرف آنا چاہتا ہے، تو اس کو اجازت ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اسی بات کو یہاں سے کرے کہ فمن تعجل فی یومین، جو شخص 2 دنوں میں جلدی واپس ہونا چاہتا ہے، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے. ومن تأخر، اور جو مکمل کرتا ہے، لیٹ کرتا ہے، یعنی ایام تشریق کو مکمل کر کے وہاں سے چلتا ہے، پلٹتا ہے، فلا اثم علیہ لمن اتقى، تو اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن کس کے لیے؟ لمن اتقى، اس شخص کے لیے جو تقوی اختیار کرتا ہے. مطلب کیا ہے اس بات کا کہ اگر آپ کے پاس عذر ہے اور کسی وجہ سے آپ واپس آنا چاہتے ہیں، یا عذر نہیں ہے اور آپ دن پورے کرنا چاہتے ہیں، تو دونوں صورتوں میں آپ کو اجازت ہے. اور اصل چیز کیا ہے؟ مطلوب وہ ہے تقوی. وہ چیز کیا ہے؟ تقوی. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور یقین کرو کہ بے شک تم سب کے سب جمع کیے جاؤ گے اللہ کے پاس. یعنی جو بھی کام کرو، 2 دن پہلے اگر جا رہے ہو تب، اور 2 دن بعد جا رہے ہو تب، دونوں صورتوں میں اپنے تقوی کا خیال کرو. ٹھیک ہے. اس میں کوئی نہ کوئی مقصود ہونا چاہیے، کوئی عذر یا کوئی ایسی بات ہونی چاہیے کہ اللہ کے سامنے جواب دہی آسان ہو جائے، کیونکہ اللہ کے سامنے جمع ہونا ہے اور ان ساری باتوں کا معاملات کا ہم نے جواب دینا ہے. پھر فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی باتیں آپ کو بڑی میٹھی میٹھی لگتی ہیں، بڑی پسند آتی ہیں، بڑی اچھی لگتی ہیں. وہ آپ سے گفتگو اس انداز سے کرتے ہیں کہ آپ کو متاثر کر دیتے ہیں. اور پھر ایسے لوگوں کا مزید کارنامہ کیا ہوتا ہے کہ وَيَشْهِدُ اللَّهَ، اللہ کو گواہ بنا رہے ہوتے ہیں، عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ، جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اس بات پر. یعنی گفتگو میں بھی بڑی مٹھاس. ٹھیک ہے. نمبر 2 بات پر اللہ ذو الجلال والاکرام کو گواہ بنا رہے ہوتے ہیں. لیکن ایسے لوگ اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، یہ سب سے بڑا جھگڑا لوگ. یہ منافقین کی عادت اور خصلت ہوتی ہے. جو معاملات اور فساد پھیلانے والے لوگ ہوتے ہیں، جو حالات خراب کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی ایک عادت ہوتی ہے کہ بظاہر بڑی میٹھی چھری ہوتے ہیں، بڑے اچھے انداز سے گفتگو کرتے ہیں کہ آپ کو متاثر کر دیں گے. ٹھیک ہے. ان کی باتیں آپ کے دل میں اتر جائیں گی. تو اسی بات کو سامنے رکھ کر اللہ نے پیغمبر علیہ السلام کو یہ مخاطب فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ ہوں گے ایسے کہ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، جن کی باتیں آپ کو بڑی میٹھی لگیں گی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں،
یعنی یہ صرف دنیا دار لوگ ہیں، دنیا کی حد تک یہ معاملات ہیں. اور وَيَشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ، اور جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ بھی بنا رہے ہوں گے. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ یہ لوگ بڑے ہی جھگڑالو ہیں. وَإِذَا تَوَلَّىٰ، ان کی کیفیت کیا ہے کہ جب یہ پھر جاتے ہیں، یعنی آپ کے پاس سے اٹھ کر جائیں گے، ٹھیک ہے، آپ کے سے پیٹ کریں گے، سعیٰ فِی الْأَرْضِ، تو پھر کوشش ہوگی کہ زمین میں یہ لوگ لیفسد فیہا، کہ زمین میں فساد پھیلائیں. آپ کے سامنے بڑے میٹھے ہیں کہ نہیں جی ہم تو لوگوں کے خیر خواہ ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنا چاہتے ہیں، نہ کرنے والے ہیں وغیرہ وغیرہ. آپ بھی متاثر ہو جائیں گے کہ نہیں یار یہ اچھا آدمی ہے، لوگوں کا خیر خواہ ہے. لیکن جو ہی آپ کے پاس سے مجلس سے اٹھے گا اور باہر جائے گا، زمین میں جب اترے گا تو پھر کیا کرے گا؟ لیفسد فیہا، یہ فساد پھیلائے گا، شر انگیزی کرے گا، لوگوں کے درمیان بد امنی اور جو ہے لوگوں کو پریشان کرنے کی کوشش کرے گا. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور صرف فساد پھیلانے پر اکتفا نہیں بلکہ نسل اور حرث، یعنی لوگوں کو بھی قتل کرے گا، لوگوں کی کھیتی باڑی کو بھی تباہ و برباد کرے گا. مطلب کیا؟ لوگوں کو بھی، یعنی لوگوں کی ذات کو بھی نقصان پہنچا رہا ہوگا، ان کو قتل کرے گا. نمبر 2، اور معاشی طور پر بھی لوگوں کو پریشان کرے گا، معاشی قتل بھی کرے گا. یعنی یہ ایسے لوگ جو بڑے میٹھے ہیں اور بات بات پر اللہ کو گواہ بنا رہے ہوتے ہیں، یہ حقیقت میں فسادی لوگ ہوتے ہیں، لوگوں میں شرمگیزی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ واللہ لا یحب الفساد، اللہ ذو الجلال والاکرام کو فساد کرنے والے بالکل بھی پسند نہیں ہے، بالکل بھی پسند نہیں ہے. دنیا میں شاید ہو سکتا ہے کہ بہت اچھی عزت مل جائے، مقام مل جائے، لوگوں کے نظروں میں بڑے اعلیٰ ہوں، لیکن کل قیامت کے دن اپنی نیشان گزیوں کی وجہ سے اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے، پھر اس کی ناراضگی اور اس کے غصے کے مستحق ٹھہریں گے. ایک تو یہ کیفیت ہے. ایک مزید صفت بیان کی ایسے لوگوں کی، فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ، اور جب ایسے لوگوں کو کہا جائے کہ اتق اللہ، کبھی اللہ سے ڈرو، تم کیا کر رہے ہو؟ کہ وہاں تو بڑے تم اچھے بول رہے تھے، اب تم اس مجلس سے نکلے ہو اور فساد پھیلا رہے ہو، لوگوں کی پریشانی کا باعث بن رہے ہو. اللہ سے ڈرو ان معاملات میں، کیا ہو گیا تمہیں؟ جواب کیا آتا ہے؟ اخذت العزت بالاسم، عزت نفس ان کے مجروح ہو جاتی ہے، تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں کہ میں اللہ سے ڈروں. اخذت العزت بالاسم، تو پھر ایسے لوگ تکبر کا شکار ہو کر مزید گناہ کی طرف آ جاتے ہیں. مطلب بجائے اس کے کہ اپنے اندر سے اپنی اصلاح کرتے، اپنے اندر جو وہ برائی تھی، خامی تھی، اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے، مزید برائی میں بڑھ جاتے ہیں. تکبر کیا ہوتا ہے؟ عزت نفس کے لیے مجھے کیسے کہہ دیا اس نے کہ جی میں اللہ سے ڈروں، تم ہوتے کون ہو مجھے سمجھانے والے، تم ہوتے کون ہو کہنے والے؟ یہ لوگوں کی صفات ہے. تو فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، جب انہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کہا جاتا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، تو پھر ان کا تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں اور تکبر کرتے ہوئے مزید یہ گناہ کرتے ہیں. تو فرمایا کہ فحسبہ جہنم، ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہی کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، تو فرمایا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. مطلب ایسے لوگ دنیا میں بے شک کامیاب ہو جائیں، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی کامیابی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے عذاب کے یہ لوگ اپنے آپ کو مستحق ٹھہرائے جاتے ہیں. پھر فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ ہیں، مَن یشری نفسہ، ایک طرف تو یہ لوگ تھے جو شرمگیزی پھیلاتے ہیں، ان کے مقابلے میں دوسرے لوگ بھی ہیں. وہ کون ہیں؟ فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ ہیں، مَن یشری نفسہ، جنہوں نے بیچ دیا ہے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے. کس قیمت کے بدلے؟ ابتغاء مرضات اللہ، وہ قیمت کیا ہے؟ اللہ کی رضا کا، اللہ کے رضا کا حصول، اللہ کی خوشنودی کا حصول. کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ اس وقت ہم آیت نمبر 207 پہ ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں، بیچ دیتے ہیں. کس قیمت کے بدلے؟ ابتغاء مرضات اللہ. قیمت کیا ہے؟ اللہ کی خوشنودی کا حصول. وہ ہے نا قرآن میں سورہ توبہ میں 11ویں پارے کے اندر، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے اپنے مومن بندوں سے خرید لیا ہے ان کے جانوں کو، ان کے نفس کو اور ان کے مال کو. یعنی یہ دنیا میں محنت کرتے ہیں، دگودو کرتے ہیں، مال بھی کماتے ہیں، عزت بھی کماتے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کو قربان بھی کر دیتے ہیں اللہ کے نام پر، جنت کے نام پر. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت کے بدلے اللہ نے ان سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی اسی بات کا بیان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، لوگوں اللہ نے جو اپنا سودا رکھا ہے بیچنے کے لیے، اللہ نے جو سودا رکھا ہے بیچنے کے لیے، وہ بہت ہی مہنگا سودا ہے، انتہا اس کی قیمت ہے، بڑی ہی اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، بڑی اس کی قیمت جمع کرنی پڑے گی. وہ سودا کیا ہے؟ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کا وہ سودا جنت ہے. یعنی جنت کا حصول آسان نہیں ہے، اس کے لیے بڑی محنت، تگ و دو، قربانیاں، یہ ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. تو اسی بات کو مفہوم یہاں کیا جا رہا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کچھ لوگ ہیں جو شرمگیزی کرتے ہیں، ان کے مقابلے میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بیچ دیا ہے، اللہ کو فروخت کر دیا ہے اللہ کو. واللہ رؤوف بالعباد، اللہ ذو الجلال والاکرام اپنے بندوں پر بڑا شفیق ہے. مطلب کیا؟ آزماتا ہے، امتحان میں ڈالتا ہے انسان، مومن آدمی تکلیف کا شکار ہوتا ہے، لیکن اللہ ذو الجلال والاکرام اپنے مومن بندوں کو کبھی ذلیل نہیں ہونے دیتا، رسوا نہیں ہونے دیتا کبھی بھی. آپ علیہ السلام اور صحابہ کرام کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، بڑی بڑی تکلیفیں آئی، بڑی بڑی پریشانیاں آئیں، لیکن کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہونے دیا. یہ امتحان، یہ آزمائش اللہ کا جو ہے اصول ہے، ضابطہ ہے.
فرمایا کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا، ایمان کو اپنا لیا تو کافی ہے، آزمائے نہیں جائیں گے، آزمائے جائیں گے، آزمانا اللہ کا اصول ہے۔ آگے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ نے یہاں ایمان والوں کو خطاب فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا مفسرین کے قول کے مطابق کہ اگر اللہ ذو الجلال والاکرام نے بہت ساری جگہوں پر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کچھ باتوں کا حکم دیا ہے یا کچھ باتوں سے روکا ہے، کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہے یا کسی کام سے روکا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کام جس کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے یا جس سے روکا جا رہا ہے وہ آپ کے ایمان کو متاثر کر دے گا۔ اگر وہ کرنے کا کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے کرنے سے آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا، لہٰذا اس پر توجہ کرنی چاہیے۔ اگر اس کام کے سے روکا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کام کو کرنے سے ایمان کمزور ہوگا، اس لیے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو یہاں پر بھی اللہ ذو الجلال والاکرام نے اہل ایمان کو خطاب فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیا یہ حکم ارشاد فرمایا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر اس دین کو اپناؤ، اپنی مرضی کی چیزیں ایسا نہیں کرو کہ جہاں اچھا لگے وہاں پر اپنا لیا، جہاں مشکل لگے وہاں چھوڑ دیا کہ اللہ مالک ہے، نہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، مرد و زن جو شخص بھی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے وہ دین کو مکمل طور پر اپنائے، ادھورا ادھورا نہیں۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کیونکہ ادھورا بن یہ منافقین کا راستہ ہے، ادھورا بن کہ انسان کچھ اپنی مرضی سے اپنا لے کچھ اپنی مرضی سے چھوڑ دے، یہ منافقین کا راستہ ہے۔ تو فرمایا کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، مطلب شیطان کے پیچھے مت چلو۔ شیطان تمہیں تمہارے کان میں آ کے پھونک جاتا ہے، وسوسہ ڈال دیتا ہے، تمہیں فقیری سے ڈرا دیتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، شیطان آ کے تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے تو تم کیا کرتے ہو، ایمان کو چھوڑ دیتے ہو، نیکیوں کے راستے کو چھوڑ دیتے ہو، پریشانی آئے گی، پریشانی کے ڈر سے تم نیکی کے راستے کو چھوڑ نہیں۔ فرمایا کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی کبھی مت کرنا، اس کی باتوں میں کبھی مت آنا، انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، واضح ترین دشمن ہے، یعنی وہ نہیں چاہتا کہ تم اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکو، وہ تمہارا ازلی دشمن ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم جہنم کا ایندھن بن جاؤ۔ جب جہنم میں چلے جائیں گے، یہ شیاطین بھی جہنم میں ہوں گے، تو اللہ نے سورہ ابراہیم کے اندر ایک چھوٹا سا ایک نقشہ کھینچا ہے، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم موعدی، کہ شیطان جہنم میں اہل جہنم سے مخاطب ہو کے کہے گا کہ ایک وعدہ میں نے تم سے کیا تھا، ایک وعدہ تم سے اللہ نے کیا تھا، میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا میں تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی کر کے ہوں، مطلب میں نے تمہیں بڑے سبز باغ دکھائے تھے، دنیا بڑی خوبصورت اور رنگین کر کے دکھائی تھی، اور اس کے نتیجے میں تمہیں جنت کا راستہ بتاتا تھا، ٹھیک ہے نا، اور رب کا نافرمان تمہیں بناتا رہا، تم نے اس راستے کو اپنا لیا، لہذا میں اپنے وعدے کو پورا نہیں کر سکا، نہ کر سکتا تھا، تم میرے ساتھ جہنم میں ہو، تو اس لیے فرمایا کہ یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، انہ لکم عدو مبین، تو اس لیے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے، آدھا تیتر آدھا بٹیر والا کام نہیں کرنا ہے۔ فإن زللتم، ہاں اگر تم پھسل جاؤ، گمراہی کے راستے کو اختیار کر لو، آیت نمبر 209 ہے آپ سے، ٹھیک ہے۔ فإن زللتم، اگر تم پھسل جاؤ یعنی گمراہی کے راستے کو اپنا لو، من بعد ما جاءتکم البینات، واضح دلائل آ جانے کے بعد، واضح نشانی آ جانے کے بعد بھی اگر تم گمراہی کے راستے کو اپنا لو، فاعلموا، تو یقین کر لو کہ ان اللہ، بے شک اللہ ذو الجلال والاکرام، عزیز، غالب ہے، حکیم و حکمت والا ہے۔ مطلب کیا، سیدھا راستہ کیا ہے اور گمراہی والا راستہ کیا ہے، دونوں راستے بتا دیے ہیں، تمہاری مرضی ہے کس راستے پر چلنا چاہتے ہو، تمہاری مرضی ہے کون سے راستے کو اپنانا چاہتے ہو، دونوں راستوں پر چلنے کے اختیار بھی تمہیں دے دیا ہے، سیدھے راستے پر چلو گے اس سے اختیار تمہارے پاس ہے، گمراہی والے راستے کو اپناؤ گے اس کے اختیار تمہارے پاس ہے، لیکن اگر جب سیدھے راستے پر چلتے ہو تو اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی، جنت ملے گی، اور اگر گمراہی والے راستے کو اختیار کرتے ہو تمہاری مرضی ہے، لیکن فاعلموا ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ ذو الجلال والاکرام غالب ہے، حکمت والا ہے، دنیا کے اندر تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، یہ اس کی حکمت ہے، اس کی مصلحت ہے، وہ تمہیں ڈھیل دیتا ہے، تمہیں مہلت دیتا ہے کہ تم اپنی اصلاح کر لو، مزید گمراہی میں جانے سے بہتر ہے اپنی اصلاح کر لو، اس نے اگر تمہیں مہلت دی ہے تو یہ اس کی طرف سے مہلت ہے، یہ اس کی حکمت کا تقاضا تھا، لیکن جہاں اس نے پکڑ لیا تو عزیز، وہ غالب بھی ہے، پھر شکوہ نہیں کرنا کیونکہ حجت تمام ہو چکی ہے۔ پھر فرمایا کہ هل ينظرون، یہ لوگ انتظار نہیں کر رہے ہیں، الا ان یاتیہم اللہ، ما سوائے اس بات کے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام کے آنے کا، یہ اللہ ذو الجلال والاکرام کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائے میں اللہ ذو الجلال والاکرام آئے، والملائکۃ، اور اس کے ساتھ اس کے فرشتے ہوں، یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ آ کے کیا کرے، وقضی الامر، ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ کفار اور مشرکین کا یہی معاملہ تھا نا، اس سے پہلے بھی کفار اور مشرکین کا یہی وتیرہ تھا کہ ہمیشہ جب بھی انبیاء کرام نے انہیں ڈرایا سمجھایا تو مطالبہ کیا ہوتا تھا، اول تو بات نہیں ماننی ہے، بہت زیادہ تنگ ہو گئے تو ٹھیک ہے بھائی، جس عذاب کا تم وعدہ کرتے ہو لے آؤ،
ہم حساب و کتاب کو مانتے نہیں ہیں، پتہ نہیں تم کون سے حساب و کتاب کی بات کرتے ہیں، ہم مر جائیں گے مٹی میں مل جائیں گے، دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں، یہ ان کے اعتراضات سے۔ تو فرمایا کہ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر، انہیں اس بات کا انتظار ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ تو فرمایا کہ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، یاد رکھو کہ تمام کے تمام معاملات اللہ کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں، تمام کے تمام معاملات آج جو تم بھی کرنا چاہتے ہو کرو، تمہارا اس کے لیے تمہیں کھلی چھوٹ ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن جہاں اللہ کی پکڑ آ گئی تو پھر پلٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے، پھر وہاں پر حسرتیں اور وبیلے کوئی کام نہیں آئیں گے، بلکہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا شرک اور کفر کی وجہ سے۔ آگے اللہ جلال الاکرام نے ایک دفعہ پھر بنی اسرائیل کا ذکر شروع کیا ہے۔ یہ بات ابھی یقیناً آپ کے علم میں ہے کہ سورۃ البقرہ اس میں زیادہ تر بیان جہاں احکام کا ذکر ہے، ساتھ ساتھ یہود کا بھی ذکر ہے، ان کی خاص خاص بد خصلتوں کا ذکر ہے، کیونکہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ ہمارا واسطہ یہود سے پڑھنا تھا اور آج بھی ہے ہمارا واسطہ، ٹھیک ہے، قیامت تک یا جب تک یہ یہود یہ دنیا قائم ہے ہمارا واسطہ رہنا ہے ان سے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ تم لوگ ضرور بھی ضرور سابقہ امتوں کی پیروی کرو گے، سابقہ امتوں کی تم لوگ ضرور بھی ضرور پیروی کرو گے، شبرم بشبرن، بالش بر بالش، یعنی جس طرح دونوں ہاتھ آپ کے ایک بالش ہے دوسرا ہاتھ دونوں برابر ہیں، ذراع بذراع، بازو، یعنی ہو بہو ان کی نقل کرو گے اور ان کی پیروی کرو گے۔ بلکہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص گوہ کی یا ساڑھنے کی بل میں داخل ہوا ہوگا اس قوم میں سے، تو تمہارے اندر میں سے بھی کوئی ایسا شخص ہوگا جو یہ حرکت کرے گا۔ مطلب اس حد تک مبالغہ آپ علیہ السلام نے مبالغے کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم ضرور بھی ضرور اس قوم کی پیروی کرو گے، اور وہ کون؟ یہود۔ تو اسی لیے کہ یہود کے اندر بہت ساری بد خصلتیں تھیں اور بھی بہت دیگر قوموں کے اندر جو برائیاں تھیں ساری ہمارے سامنے رکھنے کی بنیادی وجہ کیا کہ ہم ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور ہم اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچائیں تاکہ اللہ کی ناراضگی کے موجب نہ بن بیٹھیں، کیونکہ جس طریقے سے وہ قوم اللہ کی نافرمانی کر کے عذاب کی مستحق ٹھہری تھی، ہمارے ساتھ وہ معاملات نہ ہوں۔ تو فرمایا کہ سل بنی اسرائیل، سوال کیجئے بنی اسرائیل سے، یہود سے، کم آتیناہم من آیۃ بینہ، کتنی ہی ہم نے ان کو نشانیاں دی تھی، کتنی ہی ہم نے ان کو نشانیاں دی تھی، بے تحاشا نشانیاں۔ 9ویں سپارے کے اندر چلے جائے سورہ اعراف کے اندر، وہاں پر اللہ جلال اکرام نے 9 نشانیوں کا ذکر کیا اور کئی ایک نشانیوں کے ذکر اور کئی ان کے ساتھ معاملات رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، ان سے پوچھے کہ ہم نے ان کو کتنی نشانیاں دی ہیں۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اللہ کی نعمت حاصل ہو جانے کے بعد اللہ کی اس نعمت کو کس نے تبدیل کیا تھا؟ اللہ نے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ جب یہ فرعون سے بچنے کے لیے بھاگے تھے تو ان کے سامنے اللہ نے فرعون کو غرقاب کیا تھا، سمندر پر کیا تھا، ان کے سامنے ان کو ہلاک تباہ و برباد کیا تھا۔ پھر جب یہ وہاں سے چلے صحرا کے اندر، اللہ نے ان کو کھلے صحرا میں آسمان پہ سایہ نصیب کیا تھا، تیار کھانا ان کے لیے اترا تھا، من اور سلوہ، یہ ساری نعمتیں، ساری نشانیاں، ہر چیز، ایک ایک چیز اللہ نے ان کو دی تھی۔ گائے کا قصہ ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں، وہ بھی ایک نشانی تھی۔ یہ اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی فرمایا کہ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اللہ کی نعمت کے آ جانے کے بعد اللہ کی نعمت کو تبدیل کس نے کیا تھا؟ مطالبہ تو انہی کا تھا نا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، مطالبہ تو خود کیا تھا کہ اے موسیٰ اپنے رب سے مانگ، ہمیں تو یہی چیزیں چاہیے، دال کھانی ہے، ککڑی کھانی ہے، سبزیاں کھانی ہیں، ہم یا روز روز ہم یہ من اور سلوہ کھا کھا کے تنگ آ چکے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ ذو الجلال والاکرام جو ہے سخت ترین عذاب والا ہے، سخت ترین اس کی پکڑ ہے۔ یعنی مطلب کیا، ان ساری نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے دنیاوی راستے کو، دنیا کی زیب و زینت کو، خوبصورتی کو اختیار کیا۔ تو فرمایا کہ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، خوبصورت کر دیا گیا کافروں کے لیے، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، یعنی دنیا کی زندگی کو اللہ نے کافروں کے لیے بڑا خوبصورت بنا دیا ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، یعنی دنیا کے پیچھے بھاگے پھرتے ہیں، دنیا کی خوبصورتی کے علاوہ انہیں اور کوئی خوبصورتی نظر نہیں آتی ہے۔ اور جہاں ایمان والے لوگ ہیں جو اس دنیا کو ترجیح نہیں دیتے ہیں، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، تو یہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حالانکہ وہ لوگ جو متقی ہیں، تقوی والے ہیں، ایمان والے لوگ ہیں، جو اللہ اور اس کی رضا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ بھاگ دوڑ اور جدوجہد کرنے والے لوگ ہیں، فوقہم یوم القیامہ، کل قیامت کے دن ان کے اوپر ہوں گے، مطلب وہ جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے، یہ جہنم میں بالکل نیچے ہوں گے اور جنتی اوپر ہوں گے۔ یہ آج ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مطلب اس بات کا یہ ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے دنیا ان کے لیے خوبصورت کر دی ہے، یہ دنیا کے پیچھے لگے رہتے ہیں،
اور دنیا کے پیچھے لگ کر ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو آج تو ہم تو چاند پہ پہنچ گئے، تم کہاں ابھی تک وہیں بیٹھے ہو، تمہارے پاس کیا ہے، ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے۔ تو فرمایا کہ آج یہ مذاق اڑاتے ہیں، کل یہی ایمان والے لوگ جن کا مذاق اڑایا جاتا تھا جنت میں ہوں گے، جو ان سے اوپر ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ ذو الجلال والاکرام جسے چاہتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہے، یعنی جنت کی نعمتیں بے حساب ہوں گی، جنت کی نعمتیں بے حساب ہوں گی، اور اللہ ذو الجلال والاکرام جسے چاہتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ کان الناس امۃ واحدہ، یہ لوگ ایک ہی امت تھے، یعنی جب اللہ نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو زمین پر اتارا اور آگے نسل جو ہے وہ چلی اور انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا اور وہ بڑھتا گیا، تو فرمایا کہ کان الناس امۃ واحدہ، یہ سب ایک امت تھے، یعنی دین ایک تھا اور سب کے سب اللہ پر ایمان لانے والے لوگ تھے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، ایک امت تھے، کبھی اختلاف نہیں ہوا ان کا آپس میں اللہ ذو الجلال والاکرام کے معاملے کو لے کر۔ فرمایا کہ فبعث اللہ النبیین، تو پھر اللہ نے انبیاء کرام کو بھیجا، مطلب کیا، کان الناس امۃ واحدۃ ثم اختلفوا، یہ ہے اس جملے کا معنی، کان الناس امۃ واحدۃ ثم اختلفوا فبعث اللہ النبیین، ایک امت تھے پھر یہ آپس میں اختلاف کرنے لگ گئے، تو پھر اللہ نے انبیاء کرام کو بھیجنا شروع کر دیا، مبشرین و منذرین۔ انبیاء کرام کی دو ڈیوٹیاں تھیں، خوشخبری دینا اور ڈرانا۔ خوشخبری کن کے لیے، جنہوں نے ایمان کے راستے کو اپنایا، دین کے راستے کو اپنایا، اللہ پر ایمان لائے، ان کے لیے خوشخبری ہے، اللہ کی رضا کی، جنت کے حصول کی، یہ ساری خوشخبریاں۔ وہ منذرین، گناہ گار جو کفر کے راستے کو اپناتے ہیں، شرک کے راستے کو اپناتے ہیں، ان کے لیے ڈراوا تھا، انبیاء کرام انہیں تنبیہ کیا کرتے تھے، ڈراتے تھے اللہ کے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے۔ تو یہ دو ہی کام ہوتے تھے انبیاء کرام کے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ انبیاء کرام اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آتے، اور لوگ اگر اس پیغام کو قبول کر لیتے ان کے لیے خوشخبری ہے، اور جن لوگوں نے اس پیغام کو قبول نہیں کیا تو ان کے لیے ڈراوا۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، ایک تو اللہ نے انبیاء کرام کے سلسلے کو چلایا لوگوں کے اختلاف کے بعد، ان کا کام کیا تھا، لوگوں کو خوشخبری دینا اور ڈرانا۔ نمبر 2، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، ہر نبی کو اللہ نے کتاب دی، وحی بھی نازل کی، بالحق، اور اس کتاب میں کیا تھا، حق تھا، یعنی وہ کتاب حق کے ساتھ اللہ نے نازل کی۔ کیوں نازل کی، اس کی وجہ کیا تھی، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگے ہیں اس کتاب کی روشنی میں اپنے اختلافات کا حل ڈھونڈیں، اس کتاب کی روشنی میں اپنے ان اختلافات کا حل ڈھونڈیں۔ اس حل کو ڈھونڈنے کے لیے اللہ نے انبیاء کرام کو کتاب کے ساتھ بھیجا۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، لیکن فرمایا لوگوں نے پھر بھی اختلاف کیا، نہیں اختلاف کیا کسی نے، الا الذین، مگر ان لوگوں نے، اوتوہ جنہیں دیا گیا، کیا، من بعد ما جاءتهم البینات، جنہیں کتاب دی گئی، ان لوگوں نے اختلاف کیا۔ کب اختلاف کیا، ما جاءتهم البینات، واضح دلائل کے آ جانے کے بعد۔ مطلب کیا کہ اللہ نے انبیاء کرام کو بھیجا کہ لوگ اپنے آپس کے اختلافات کو ختم کریں اس کتاب کی روشنی میں، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں نے دلائل کے آ جانے کے بعد پھر بھی اختلاف کیا، یعنی بجائے اس کے کہ اس وحی کی روشنی میں اپنے ان اختلافات کو حل کرتے، شرک کے راستے کو اپنایا تھا اس کو چھوڑ دیتے، اللہ کی طرف پلٹ کر آ جاتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا ایسا، وجہ کیا تھی، کیا ان کو دین سمجھ میں نہیں آیا تھا، یا نبی کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا، ہر چیز واضح تھی، ہر چیز واضح تھی، سمجھ میں آنے والی تھی، لیکن بات کیا تھی، اصل بغیم بینہم، سرکشی کرتے ہوئے، سرکشی کی وجہ سے، کیونکہ اب وہ دل نہیں چاہتا تھا کہ ہم اتنی محنت کریں، ہم اپنی مرضی کی جو چیز کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چھوڑ دیں اور اللہ کی مرضی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا یہ نہیں چاہتے تھے۔ تو فرمایا کہ بغیم بینہم، تو سرکشی کرتے ہوئے انہوں نے کتاب کے اندر دوبارہ اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ فہد اللہ الذین آمنوا، لیکن اللہ نے ایمان والوں کو ہدایت دے دی، اللہ نے ایمان والوں کو ہدایت دے دی، لما اختلفوا فیہ من الحق باذنہ، اپنے حکم سے اللہ نے ایمان والوں کو ہدایت دے دی کہ انہوں نے اپنے اختلافات کا حل اس میں سے ڈھونڈ لیا۔ اس آیت کا مفہوم کیا ہے، مفہوم یہ ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا کہ لوگ پہلے ایک امت سے کوئی اختلاف نہیں تھا، آپس میں جب انہوں نے اختلاف کرنا شروع کر دیا تو اللہ نے انبیاء کرام کو بھیجنا شروع کر دیا، کتاب نازل کرنا شروع کی۔ کتاب کیوں نازل کی، تاکہ آپس کے اختلافات کو یہ ختم کر سکے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں نے اپنے اختلافات کو ختم نہیں کیا بلکہ بغاوت کے راستے کو اختیار کیا۔ لیکن ہاں، جنہوں نے اپنے اختلافات کو حل کیا وہ مومن کہلائے اور وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے مستحق ٹھہرے، تو اللہ نے انہیں توفیق دی کہ انہوں نے ایمان کے راستے کو اپنا لیا۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی دے دیتا ہے، یعنی اللہ ذو الجلال والاکرام کی مرضی اور منشا کے مطابق انسان سیدھے راستے پر چلتا ہے۔ اللہ توفیق دیتا ہے تو انسان نیکی کے راستے کو اپناتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اللہ توفیق کس کو دیتا ہے؟ آج ہم بہت سارے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں، ہم سب کہ ہم سے اگر کوئی نیکی کا کام نہیں ہوتا، نماز نہیں پڑھی جاتی، اللہ نے توفیق نہیں دی بھائی، اللہ نے میرے نصیب میں نہیں لکھی اس لیے نہیں پڑھتا، نہیں، اللہ توفیق بھی اس کو دیتا ہے جو جستجو کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ نے سورہ قصص میں ارشاد فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، تو اللہ ذو الجلال والاکرام ان کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ مطلب کیا کہ میری طرف سے جب تک جستجو کا اظہار نہیں ہوگا، میری خواہش نہیں ہوگی کہ میں سیدھے راستے کو اپنا لوں،
اللہ ذو الجلال والاکرام بھی توفیق نہیں دے گا. میری اگر خواہش ہوگی کچھ ٹھوکریں کھانے کے بعد، یقیناً اللہ نے آزمانا ہوتا ہے، آزماتا ہے، کچھ ٹھوکروں کے بعد، کچھ آزمائش کے بعد اللہ کی طرف سے راستہ کھلتا ہے اور اللہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی اسی بات کو فرمایا کہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جو اپنے اختلافات کا حل ڈھونڈ لیتا ہے تو اللہ ذو الجلال والاکرام جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی دے دیتا ہے. فرمایا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم نے کیا سمجھ لیا ہے کہ تم ایسی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، تم پر تو ابھی وہ آزمائش آئی نہیں ہے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھی. یہ صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو خطاب ہے. یعنی تم کیا سمجھتے ہو کہ جنت آسانی سے مل جانے والی چیز ہے؟ آزمائش کے بغیر تمہیں جنت مل جائے گی؟ تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا اور جنت مل جائے گی؟ ابھی تو تم پر وہ آزمائش ہے. نبی علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ بعض صحابہ کرام شکوہ لے کر آئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تکلیف کی انتہا ہو چکی ہے، بہت پریشان ہے، کفار اور مشرکین نے ہماری زندگی بہت زیادہ تنگ کر دی ہے، یعنی اب ہم سے سہا نہیں جاتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی تو تم پر وہ آزمائشیں نہیں آئیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھی. پہلے دور میں کیا ہوتا تھا؟ ایمان کے راستے کو اپنانا یہ جرم تھا، اور ایسا جرم تھا کہ جو شخص بھی مومن ہوا کرتا تھا، ایمان کے راستے کو اپناتا تھا، تو کفار اور مشرکین لوہے کا آرا لیتے تھے، اس کے سر پہ رکھ کر چلاتے تھے، اور زندہ شخص کے سر پر چلا کر اس کو زندہ کو 2 ٹکڑے کر دیا کرتے تھے. یہ امتحان تھا ایمان والوں کا، یعنی ایمان والوں نے ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں. ایسا بھی ہوا ہے کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت کو نوچا گیا ہے، ان پر تو بھی آزمائشیں آئی نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کتنا بڑا واقعہ ہے کہ زندہ آگ کے علاوہ میں ڈال دیا گیا ہے، اور اس طرح کی کئی واقعات. تو فرمایا کہ کیا تم نے سمجھ لیا ہے جنت تمہیں ویسے مل جائے گی، آزمائے نہیں جاؤ گے، وہ آزمائشیں نہیں آئیں گی جس طرح پہلے لوگوں پر آئی. مستهم البأساء والضراء، انہیں بے انتہا تکلیفیں، پریشانیاں آئی ہیں. وزلزلوا، جھنجھوڑ دیے گئے ہیں، مطلب بہت زیادہ ہلا دیا گیا، اتنا ان کو آزمایا گیا. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ، یہاں تک کہ انبیاء اکرام پریشان ہو گئے. یعنی اتنی آزمائش آئی اللہ کی طرف سے، اتنا امتحان ہوا اللہ کی طرف سے کہ انبیاء اکرام پکار اٹھے، اور انبیاء اکرام کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ بھی پکار اٹھے متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. اللہ کی مدد. مومن آدمی پریشان ضرور ہوتا ہے لیکن رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا ہے. ارے انسان ہے وہ بھی، اللہ نے اس کو بھی گوشت پوشت کا بنایا ہے، اس کے اندر بھی نفس ہے، اس کے اندر بھی احساسات ہیں، سارے معاملات ہیں. وہ الگ بات ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام مومن آدمی کو ایک ہمت دے دیتا ہے، لیکن پھر بھی انسان ہونے کے ناطے مومن آدمی بھی تکلیف سہتے سہتے تھکتا ہے، اور پھر رب کے سامنے اپنے شکوے کا اظہار کرتا ہے متى نصر اللہ، الا ان نصر اللہ قریب. مومن آدمی کبھی مایوس نہیں ہوتا اپنے رب سے. داؤد اپنا ایوب علیہ السلام کی مثال، طویل عرصہ بیمار رہنے کے بعد اللہ نے پھر ان کو آخر کر شفا یاب کیا. یہ ساری آزمائشیں. تو فرمایا کہ جنت، ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے حدیث سنائی آپ کو، الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، کہ اللہ کا جو سودا ہے بہت مہنگا سودا ہے، بہت ہی زیادہ مہنگا ہے، اور وہ سودا کیا ہے؟ اللہ کی جنت ہے. وہ جنت کا حصول اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم یہاں سے کلمہ پڑھیں اور پھر ہم بے فکر ہو کے زندگی اپنی مرضی سے گزاریں اور ہمیں جنت مل جائے گی. نہیں، ایسا نہیں. الا ان نصر اللہ قریب، خبردار بے شک اللہ کی مدد بہت ہی قریب ہے. پھر فرمایا کہ یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. خرچ کرنے سے متعلق سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. قل، اے پیغمبر علیہ السلام آپ فرما دیجیے، صحابہ کرام نے سوال کیا تھا، فرمایا کیا؟ فرما دیجیے ما انفقتم من خیر، جو بھی تم اپنے مال سے خرچ کرو. خیر کا معنی ہوتا ہے بھلائی کا، لیکن بعض جگہوں پر خیر کا معنی مال کا بھی ہوتا ہے. یہاں پر معنی جو ہے مال کا ہے، یہاں پر معنی جو ہے مال کا ہے. فرمایا قل ما انفقتم من خیر، اپنے مال میں سے جو بھی خرچ کرو، یعنی اللہ نے چھوٹ دی ہے، اللہ نے مال تمہیں دیا ہے، جو تمہاری استطاعت ہے اپنے مال میں سے خرچ کر سکتے ہو، لیکن ہاں ترتیب بتائیے خرچ کہاں کرنا ہے. فللوالدین، سب سے پہلے نمبر پر تمہارے والدین تمہارے اس مال، اس خرچ کے حقدار ہیں. نمبر 2 والاقربین، تمہارے قریبی لوگ، اعزاء، اقربا، رشتے دار، ان میں ڈھونڈو کون مستحق ہے، کن پر خرچ کرنا چاہیے، کس کے پاس کچھ ہے نہیں کھانے کو، وہاں خرچ کرو. والیتامى، یتیموں پر، والمساکین، اور مسکینوں پر، وابن السبیل، اور مسافروں پر. یعنی اپنے مال میں سے جو بھی خرچ کرو تمہیں اجازت ہے اپنی سہولت اور اپنے حیثیت کے مطابق، اور لیکن ان لوگوں کو بالخصوص جو ہے وہ نظر میں رکھنا، اور ان لوگوں پر سب سے پہلے خرچ کرنا. سب سے پہلے نمبر پہ والدین تمہارے مال کا زیادہ حق رکھتے ہیں. انت ومالک لابیک، ایک صحابی نے آ کے سوال کیا نا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کماتا میں ہوں، خرچ میں باپ پہ کر دیتا ہوں. فرمایا کہ تو اور تیرا مال دونوں باپ کے ہیں. تو اگر اولاد کماتی ہے تو والدین اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ اولاد اپنے ماں باپ پہ خرچ کرے. نمبر 2 اقربین، رشتے دار، یتامى، مساکین، پھر آخر میں مسافر. پھر فرمایا کہ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم. یا ایک بات یاد رکھو، جو کچھ بھی تم نیکی کرتے ہو وہ نیکی اللہ کے علم میں ہے، اللہ جانتا ہے. مطلب چھوٹی نیکی ہو، تھوڑا خرچ کرتے ہو، زیادہ خرچ کرتے ہو، دونوں صورتوں میں اللہ کو معلوم ہے تم نے کیا خرچ کیا ہے، کس نیت سے خرچ کیا ہے. باقی چلو نماز کے بعد آگے چلاتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruj instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. یہیں سے انشاءاللہ فرمایا کہ لڑائی کو تم پر فرض کر دیا گیا ہے، قتال کو تم پر فرض کر دیا گیا ہے، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور تمہارا معاملہ یہ ہے کہ لڑائی کو تم ناپسند کرتے ہو، قتال اور جہاد کو تم ناپسند کرتے ہو، تمہیں اچھا نہیں لگتا لڑنا. بہت ساری چیزیں انسان کو اچھی نہیں لگتی، تو اس حوالے سے آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، بہت ساری چیزیں تمہیں ناپسند رہتی ہیں لیکن ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، بہت سی چیزیں تمہیں اچھی لگتی ہیں، سمجھ میں آتی ہیں، پسند ہوتی ہیں کہ تم ان کو کرنا چاہتے ہو. فرمایا کہ وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ ہو سکتا ہے تمہارے لیے تمہارے حق میں بہتر نہ ہو. تو فرمایا کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جو جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے ہو. مطلب کیا کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرتے رہو بلا سوچے سمجھے، چاہے پسند ہے یا نہیں ہے. اپنی پسند ناپسند کو ایک طرف رکھ دو، اللہ کی پسند کو اپنا لو، کیونکہ اللہ نے جو چیز تمہارے لیے اختیار کی ہے، پسند کی ہے، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تمہارے حق میں کیا بہتر ہے. تم جسے اپنے لیے بہتر سمجھ رہے ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نظر میں بہتر نہ ہو، اور جسے تم اپنے لیے اچھا نہیں سمجھ رہے اللہ نے اسی میں تمہارے لیے کوئی خیر اور بھلائی رکھی ہو. اس لیے اللہ جو جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے، تو اللہ نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل پیرا ہونا تمہاری ذمہ داری ہے. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، اگلی آیات میں فرمایا حرمت والے مہینوں میں لڑائی سے متعلق یہ پوچھ رہے ہیں. آواز نہیں آ رہی صحیح؟ حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی جانی چاہیے، یہ کہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، یہ سوال کر رہے ہیں. اور یہ سوال تھا مشرکین کی طرف سے. یہ بنیادی طور پر سوال نہیں تھا بلکہ اصل میں اعتراض تھا. معاملہ کیا تھا کہ آپ علیہ السلام نے ایک قافلہ مجاہدین کا صحابہ کرام کا بھیجا تھا، جسے عربی زبان میں سریہ کہتے ہیں. چھوٹے چھوٹے گروپ آپ علیہ السلام ریکی کے لیے، بعض دفعہ یا چھوٹی چھوٹی کاروائیوں کے لیے حسب ضرورت آپ علیہ السلام بھیجا کرتے تھے، اور اس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں کی سرحدوں کی نگرانی. تو وہ سریہ کہتے ہیں. تو اتفاق سے وہ رجب کے مہینے میں ان سے ایک مشرک قتل ہو گیا، کیونکہ ان کی طرف سے زیادتی ہوئی تھی، انہوں نے کاروائی کی اور قتل ہو گیا. اب ان کی طرف سے اعتراض ہے کہ دیکھو یہ مسلمان ہے، حرمت والے مہینے کا بھی احترام نہیں. مشرکین جو ہیں دور جاہلیت میں، اسلام سے پہلے، حرمت والے مہینوں میں آپس کی دشمنیاں ختم کر دیا کرتے تھے، لڑائی نہیں ہوتی تھی ان میں. وہ الگ بات ہے کہ ان کے حرمت کے مہینے تبدیل ہوتے رہتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو مشرکین دور جاہلیت میں حرمت والے مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے، ان میں لڑائی، گناہ، برے کام، یہ سارے معاملات چھوڑ دیا کرتے تھے، بالخصوص لڑائی، دشمنی جو ہے. آیا تھا کہ یہ حرمت والے مہینے میں لڑنا کیسا ہے، تو فرمایا کہ کل اے پیغمبر علیہ السلام فرما دیجیے قتال فیہ کبیر، یہ حرمت والے مہینوں میں لڑنا کبیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن فرمایا کہ وصد عن سبیل اللہ، آگے مزید پھر اللہ نے بھی ارشاد فرمایا حرمت والے مہینوں میں نے لڑائی کو حرام کیا، کبیرہ گناہ ہے. لیکن فرمایا کہ وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا بھی کبیرہ گناہ ہے. وہ کفر بھی، اللہ کے ساتھ کفر کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے. والمسجد الحرام، اے وصد عن مسجد الحرام، عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے روکنا بھی کبیرہ گناہ ہے. مطلب تم نے ایک غلطی کو پکڑ لیا، اور جو تمہارے اتنے بڑے بڑے جرم ہیں کہ تم لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو، ایمان لانے سے روکتے ہو، مسجد حرام میں عبادت کرنے سے روکتے ہو، اللہ کے ساتھ کفر کو تم نے اپنا لیا ہے. یہ جو کبائر ہے اتنے سارے تمہارے اندر اکٹھے ہیں، ان کو چھوڑ کر تم یہاں جو ہے اعتراض کر رہے ہو. پھر فرمایا کہ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور اسی طرح مکہ کے رہنے والوں کو تم نے شہر بدر کر دیا ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. اکبر عند اللہ، صرف کبیرہ نہیں، اکبر عند اللہ، بہت بڑے گناہ ہیں اللہ کی نظر میں. اللہ کے راستے سے روکنا، کفر کرنا، مسجد حرام میں عبادت سے روکنا، اور اہل مکہ کو جو ہے در بدر کرنا، یہ سب کے سب کبائر میں سے ہیں، بڑے گناہوں میں سے ہیں. پھر فرمایا کہ والفتنۃ اکبر من القتل، والفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ جو ہے قتل سے بڑا گناہ ہے. اور یہاں فتنے سے مراد شرک کا فتنہ ہے. شرک والا جو راستہ تم نے اپنایا ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. صفی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ ذو الجلال والاکرام مشرک شخص کے گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا، یعنی شرک والے گناہ کو کبی معاف نہیں کرے گا. مطلب کیا ہے کہ جو شخص شرک کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. بولا ہے نہیں آواز کہیں مسئلہ نہیں، دوسرا مسئلہ.
شرک کی وجہ سے انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. شرک کی وجہ سے انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. شرک کی وجہ سے انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. اس کی گناہوں کی معافی نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہوا اس دنیا سے جاتا ہے, اللہ کی مرضی ہے, اس کو یا تو عذاب دے کے سزا دے کے جنت میں داخل کر دے, ٹھیک ہے, یا اپنی رحمت سے اس کو معافی دے کے جنت میں داخل کر دے. شرک بڑے گناہ کا. تو فرمایا کہ والفتنۃ اکبر من القتل, فتنہ جو ہے یعنی شرک جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے قتل کے بھی مقابلے میں. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا, یہ کہ انہوں نے حرمت والے مہینے میں قتال کے حوالے سے پوچھا کہ اس میں گناہ لڑائی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. اللہ نے فرمایا لڑائی کرنا کبیرہ گناہ ہے, لیکن اس کے مقابلے میں تمہارے اندر جو جرائم ہیں وہ اس سے بھی بڑے ہیں, وہ اس سے بھی بڑے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی بھی اصلاح کرو. پھر فرمایا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم, یہ لوگ تم سے ہمیشہ مستقل لڑتے رہیں گے, لڑائی سے یہ باز نہیں آئیں گے, تمہارے خلاف ہمیشہ ہتھیار اٹھائیں گے. کیوں کوشش کیا ہے؟ حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا, یہاں تک کہ یہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دے. یعنی تم نے ایمان کے راستے کو اپنایا ہے, یہ چاہتے ہیں کہ تم کفر کے راستے, تم کفر میں دوبارہ آ جاؤ, کفر والا راستہ, شرک والا راستہ دوبارہ اپنا لو. یہ تمہارے خلاف لڑائی کرتے رہیں گے, جتنی یہ طاقت ہے اپنی طاقت کو استعمال کریں گے. لیکن اللہ نے ایمان والوں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ, ایک بات تم یاد رکھنا کہ تم میں سے جو شخص بھی اپنے دین سے مرتد ہوا, دین کو چھوڑا اس نے, فَيَمُتْ, اور دین کو چھوڑ کر کفر پر مرا, تو فرمایا کہ وہ ہوا کافر, اس نے کفر کے راستے کو اپنایا. فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ, تو ایسا شخص جو کفر کی حالت میں مرتا ہے اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یعنی دنیا میں کی ہوئی نیکیاں بھی آخرت میں کام نہیں آئیں گی, اور آخرت میں ویسے ہی کافر شخص جو ہے اللہ کے عذاب کا مستحق ٹھہرے گا, اللہ کی ناراضگی کا موجب ہوگا. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, اور فرمایا کہ یہی لوگ جہنم والے ہیں. یعنی جنہوں نے دین کو چھوڑ دیا, دین سے ارتداد کیا, دین سے منہ موڑا, کفر کے راستے کو دوبارہ اپنا لیا, یہ جہنم والے ہیں. فرمایا کہ ہم فیہا خالدون, جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لیکن ہاں ان کے مقابلے میں ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, والذین ہاجروا, اور جنہوں نے ہجرت کی, وجاہدوا فی سبیل اللہ, اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں, اولئک یرجون رحمت اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید لگائے بیٹھے, انہیں اللہ کی طرف سے رحمت کی امید ہے. یہ جہاد اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت حاصل ہو. ہجرت کا معنی کیا ہے کہ اپنے گھر بار, اپنے آبائی علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جاتے ہیں, اہل کفر کے محلے کو, علاقے کو چھوڑ کر اہل اسلام کے علاقے میں جا کے جو ہے رہائش اختیار کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ایمان کی حفاظت. تو فرمایا کہ یہ سارے کام کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ انہیں امید ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت ہمیں ملے گی. واللہ غفور الرحیم, اور بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام بخشنے والا, مہربان ہے, رحم کرنے والا ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر, یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں. میسر کہتے ہیں جوئے کو. قل, اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, فرما دیجیے فیہما اثم کبیر, یہ دونوں کبیرہ گناہ ہیں. شراب پینا, شراب نوشی کرنا, اور جوئے بازی کرنا, یہ دونوں کبیرہ گناہ ہیں. ومنافع للناس, اگرچہ اس میں لوگوں کے لیے بڑے فائدے بھی ہیں. شراب پینے میں بعض دفعہ بہت سارے لوگ فائدہ بھی ہوتا ہوگا, شراب کا کاروبار کرنے والوں کو فائدہ ہوتا ہے. اسی طرح جوا کھیلنے میں جو شخص جوا جیتتا ہے اس کو بڑا فائدہ ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ اس میں فائدہ بھی ہے, لیکن فرمایا کہ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ, گناہ جو ہے اس فائدے سے کہیں زیادہ بڑا ہے. گناہ جو ہے ان دونوں کا فائدے سے کہیں زیادہ بڑا ہے. من نفعہما, ان دونوں کے فائدے سے. مطلب کیا کہ شراب اور جوا کسی بھی حال میں چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے, چاہے کتنا بڑا اس میں فائدہ ہو, کیونکہ نقصان اس میں سب سے بڑا کیا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے, اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے. اگر اس میں واقعی کوئی انسانوں کے لیے کوئی بہت زیادہ فائدہ ہوتا, کوئی اس میں نقصان کے ذرا برابر اگر چیز نہ ہوتی, تو اللہ ذوالجلال والاکرام کیوں حرام کرتا ہے؟ اللہ نے حرام اس لیے کیا ہے کہ اس نے جانتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی کہیں نقصان ہے. تو فرمایا گناہ جو ہے ان دونوں کے فائدے سے زیادہ ہے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, یہ آپ سے پوچھتے ہیں, دوبارہ سے وہی سوال جو پیچھے گزرا تھا کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں. تو پہلے فرمایا تھا قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ, اپنے مال میں سے جو خرچ کرو. یہاں فرمایا کہ قُلِ الْعَفْوَ, یہاں فرمایا قُلِ الْعَفْوَ, اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیجئے اپنا زائد مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو. مطلب جو تم کماتے ہو اپنے گھر کے لیے, اپنے گھر بار کے لیے, اس میں جو زائد بچ جاتا ہے اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد, وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. یعنی تمہاری جو ذاتی ضروریات ہیں اگر پوری نہیں ہو رہی تو یہاں پابندی نہیں ہے, فرض نہیں ہے کہ تم نے خرچ کرنا ہے. اگر کوئی خوشی سے کرتا ہے اپنی جگہ, اگر خوشی سے کرتا ہے اس کا بھی ایک بڑا اجر و ثواب ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ اجر و ثواب سے محروم ہے, لیکن وہ پابند نہیں ہے اس بات کا کہ جس کی اپنی ضرورت پوری نہیں ہو رہی کہ وہ خرچ کرے. لیکن اگر خرچ کرتا ہے تو اس کے مال میں بھی برکت ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے اجر و ثواب بھی ہے. تو فرمایا کہ قل العفو, اپنا زائد مال جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے, خرچ کیا کرو. کذالک, فرمایا کہ اسی طرح یبین اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے لکم الآیات, تمہارے لیے آیات کو. کیوں آیات کو کیوں بیان کرتا ہے, واضح کرتا ہے, لعلکم تتفکرون, تاکہ تم فکر کرو, سوچو, غور و فکر کرو. کس بارے میں؟ فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت کے بارے میں. یعنی دنیا کے بارے میں بھی سوچو کہ ہم دنیا میں آئے ہیں, کیوں آئے ہیں, یہ دنیا میں جو
نشانیاں ہیں، مخلوقات ہیں، یہ اللہ ذو الجلال والاکرام کے حوالے سے ہمیں سمجھاتی ہیں، بتاتی ہیں، اللہ کی قدرت کے مظاہر ہیں. اور آخرت کے حوالے سے بھی تدبر کرو، غور و فکر کرو کہ آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے. پھر فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، یہ یتیموں سے متعلق سوال کرتے ہیں کیا کرتا ہے، اور یتیم کی کفالت کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر آ جاتی ہے تو کیا کرنا چاہیے. ظاہر ہے کہ بعض دفعہ کسی شخص کے ذمہ کوئی یتیم آ گیا، اب اس کی کفالت کی ذمہ داری ہے، اس کا مال و اسباب بھی ہیں، کس طریقے سے اس کو مینیج کرنا ہے، اس حوالے سے پوچھا جا رہا ہے. تو فرمایا کہ قل اصلاح لہم خیر، اصلاح کرنا ان کے لیے بہتر ہے، مطلب ان کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کرو، یتیموں کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کرو اگر تمہارے ذمہ ان کی کفالت کی ذمہ داری آ جاتی ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم اپنے ساتھ ان کو ملا لیتے ہو، اپنے گھر کے افراد میں شامل کر لیتے ہو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو تمہارے بھائی ہیں، تمہارے وہ مسلمان بھائی ہیں، تم اپنے گھر کے افراد میں اپنے مال میں ان کے مال کو اپنے ساتھ شامل کر سکتے ہو، جیسے کہ سورہ نساء کے اندر بھی اس کی وضاحت آئے گی آگے کہ اگر تو کوئی شخص مالدار ہے تو وہ پھر یتیم کے مال سے گریز کرے، اور اگر کوئی فقیر ہے تو پھر وہ اس کے مال میں پھر بھی اللہ سے ڈرے. ٹھیک ہے نا. تو فرمایا کہ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم اپنے ساتھ ملا لیتے ہو، ان کو اپنے گھر میں شامل کر لیتے ہو، یا ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا لیتے ہو، خلط ملط کر لیتے ہو کہ ایسا نہ ہو کہ اس کا مال ضائع ہو جائے کسی اور طریقے سے، اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے تو فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے، تمہارے بھائی ہیں. پھر فرمایا کہ واللہ یعلم المفسد من المصلح، کون مصلح ہے کون مفسد ہے، کس کی نیت فساد کی ہے، خرابی کی ہے، اور کس کی نیت خیر خواہی کی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. یعنی تمہاری نیتوں کے حال اللہ جانتا ہے، تم کس نیت سے اس کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہو اللہ کے علم میں ہو. دنیا کو تم لاکھ چھپاؤ، دنیا کے سامنے خوب اچھے طریقے سے اس کو چھپا کر رکھو کہ دنیا کو پتہ نہ چلے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، لیکن اللہ جانتا ہے. یعنی مانا کیا کہ یتیموں کے معاملے میں تم اگر یہ معاملہ کر لیتے ہو حرج کوئی نہیں ہے، لیکن یتیم کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے، یہ بہت ہی بھاری ذمہ داری ہے. ذرا سی چوک کل قیامت کے دن تباہی اور بربادی کا باعث بن سکتی ہے، ذرا سی چوک. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لأعنتکم، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا. یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانی رکھی ہے کہ تم اگر اپنے ساتھ ملا کر ان کے مال کو اپنے ساتھ ملا کر کچھ کرنا چاہتے ہو تو مرضی ہے تمہاری، لیکن ان کے حقوق کی ادائیگی میں خیال رکھتے رہنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں تکلیف میں ڈال دیتا، یعنی اللہ نے ایسا نہیں کیا. ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے. پھر آگے فرمایا کہ ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، تم لوگ مشرک خواتین سے شادی نہ کرو، حتی یؤمن، یہاں تک کہ وہ مشرک خواتین ایمان والی ہو جائیں، مومن ہو جائیں. یعنی مسلمان مردوں کو اس بات سے روکا جا رہا ہے کہ کسی مشرک خاتون سے کوئی شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے یہاں تک کہ وہ مشرک عورت ایمان لے آتی ہے، یعنی مسلمان ہو جاتی ہے. فرمایا کہ ولا امۃ مؤمنۃ، اور مومن لونڈی، آزاد عورت کے مقابلے میں ایک مومن لونڈی جو ہے من مشرکۃ ولو اعجبتکم، وہ زیادہ بہتر ہے ایک آزاد مشرکہ عورت سے. ولو اعجبتکم، اگرچہ وہ مشرکہ عورت تمہیں پسند ہی کیوں نہ ہو. یعنی وہ آزاد عورت ہے، ظاہر ہے اس کی ایک اپنا ایک مقام، اپنی ایک حیثیت ہے. یہ لونڈی ہے، معاشرے کے اندر اس کی حیثیت نہیں ہے اس آزاد عورت کے مقابلے میں. ٹھیک ہے. لیکن فرق کیا ہے دونوں میں؟ جو آزاد عورت ہے جس کا کوئی مقام اور مرتبہ ہے معاشرے کے اندر وہ مشرک ہے، اور جس کا مقام اور مرتبہ نہیں ہے وہ مومن ہے. تو فرمایا کہ اس مومن لونڈی کے ساتھ شادی کر لینا یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تم اسٹیٹس کے چکر میں اس مشرک عورت سے شادی کر لو. ایسا نہیں کرنا. فرمایا اسی طرح پھر فرمایا کہ ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، اسی طرح مسلمان اولیاء الامور کو، سرپرستوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اپنی بیٹیوں کی، اپنی بہنوں کی، اپنی گھر کی خواتین کی شادی مشرک مرد سے مت کرو، حتی یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ مشرک مرد ایمان لے آئے. ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم، بات وہی ہے کہ اسٹیٹس کے چکر میں تم اپنی دیندار مومن بیٹی کا نکاح مشرک مرد سے نہ کر دو، کیونکہ وہاں جا کر اس کی دین کی بربادی ہونی ہے اور کچھ نہیں ہے. اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے اسٹیٹس کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنے ایمان کو بچاؤ اور ایک مومن غلام کے ساتھ اس کی شادی کر دو. ٹھیک ہے. یہ زیادہ بہتر ہے. یعنی مطلب کیا ہوا کہ اللہ ذو الجلال والاکرام ہمیں یہاں اس بات کا سبق دے رہا ہے کہ اسٹیٹس کے چکر میں اپنا دین مت برباد کرنا، کہ دنیا کیا کہے گی، دنیا کے نظروں میں کیا بات ہوگی، دنیا یہ بولے نہیں. اسٹیٹس ایک طرف، اگر دین قربان کرنے کی بات آ رہی ہے تو دین کو نہیں، اسٹیٹس کو قربان کر دو، اپنی دنیا کو قربان کر دو. فرمایا کہ ولا عبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم، وہ مشرک مرد چاہے تمہیں پسند ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کے باوجود بھی اس مشرک مرد سے شادی نہ کرنا اپنی بیٹیوں کی، بلکہ مومن غلام سے شادی کر دینا یہ زیادہ بہتر ہے. اولئک یدعون الی النار، وجہ کیا ہے؟ یہ لوگ یعنی مشرکین جو ہیں یہ آگ کی طرف بلانے والے ہیں، آگ کے داعی ہیں، جہنم کی طرف لے جانے والے لوگ ہیں. یہ خود بھی جہنمی ہیں اور اپنے ساتھ رہنے والے جو ان کے معاشرتی یعنی اپنے ان کے گھر کے جو افراد ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے جانے والے لوگ ہیں. تو فرمایا کہ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اللہ ذو الجلال والاکرام اپنے حکم سے تمہیں اپنی جنت کی طرف بلاتا ہے اور اپنی مغفرت کی طرف بلاتا ہے. یعنی دنیا داری کو آخرت پر مقدم نہیں کرنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے، اور اللہ ذو الجلال والاکرام تمہیں اپنی جنت کی طرف تمہیں بلا رہا ہے. مطلب کیا ہے کہ تمہاری دنیا کی قربانی ضرور مانگ رہا ہے لیکن دنیا کے مقابلے میں تمہیں جنت ملے گی. اور جنت کیا ہے؟ جنت کے بارے میں آپ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ اگر کسی شخص کو اپنا ایک کوڑا یعنی جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھڑ سوار جو ہے اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہوتی ہے، اس کے آگے رسی بندی ہوتی ہے، اس سے وہ گھوڑے کو یہ رسی یا یہ لاٹھی
کسی کو اگر جنت میں رکھنے کی جگہ اتنی جگہ بھی مل جائے تو دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے. یعنی جو جنت ہے اس کے مقابلے میں دنیا کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. بلکہ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق کہ جو شخص جہنم سے سب سے آخر میں نکالا جائے گا، سب سے آخر میں، اور جنت کا سب سے نچلا جو یعنی سب سے کم تر مقام حاصل کرنے والا شخص ہوگا، یہ وہ شخص ہوگا جسے اللہ ذوالجلال والاکرام جنت میں 10 دنیا کے برابر مقام دے. تو سوچئے جن کو اعلیٰ مقام ملنا ہے ان کے لیے کیا مقام ہوں گے. یہ جنت ہے اور ہم دنیا کے پیچھے اپنے ایمان کو قربان کر دیتے ہیں. تو اللہ ہمیں اس حوالے سے تنبیہ کر رہا ہے. فرمایا کہ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ، اور اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی آیات کی وضاحت کرتا ہے للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، سمجھ حاصل کریں، سوجھ بوجھ حاصل کریں. پھر فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ لوگ سوال کرتے ہیں حیض کے حوالے سے، مینسس کے حوالے سے. فرمایا کہ قل، اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، ہوا اذن، آپ فرما دیجئے یہ ایک تکلیف دہ چیز ہے. فاعتزلوا النساء فی المحیض، عورتوں سے دوری اختیار کر لینا ان ایام میں. ولا تقربوہن، اور ان کے قریب مت جانا، یعنی اپنی ضرورت مت پوری کرنا. حتی یطہرن، یہاں تک کہ یہ خواتین حیض سے پاک ہو جائیں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، اور جب یہ خواتین مینسس سے حیض سے پاک ہو جائیں تو فرمایا کہ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو پھر ان خواتین سے اپنی ضرورت اس انداز سے پوری کر لینا جس طریقے سے اللہ نے حکم دیا ہے. یعنی جو شریعت کی تعلیم ہے اس تعلیم کے پیش نظر اپنی ضرورت کو پوری کر سکتے ہو، لیکن شرط کیا ہے؟ یہ خواتین حیض سے پاک ہونی چاہیے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، فرمایا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. یعنی جسمانی پاکیزگی اللہ کو بہت پسند ہے، اسی طریقے سے ہماری روحانی پاکیزگی جو توبہ سے ممکن ہے یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے. یعنی مطلب کیا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کو انسان سے جو چیز مطلوب ہے کہ انسان اپنے روح کو بھی پاک کرے اور اپنے جسم کو بھی پاک صاف رکھے. یہ دونوں چیزیں اللہ کی نظر میں مطلوب اور مقصود ہیں. اور جو شخص ان دونوں میں سے کسی ایک میں کمی کرتا ہے تو پھر اللہ کی نظر میں جو ہے وہ بلکہ اللہ کی ناراضگی کو اپنا موجب بنا لیتا ہے. تو فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، فرمایا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام توبہ کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے اور پاک رہنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے. نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری جو ہے کھیتیوں کی مانند ہیں. فأتوا حرثکم انا شئتم، اپنی کھیتیوں میں جیسے چاہو آؤ. وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے تم آگے بھیجو، یعنی جو اللہ کی نعمت اس کے نتیجے میں تمہیں ملنی ہے اس نعمت کا حصول کے لیے اللہ سے امید رکھو اس عمل کے نتیجے میں. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. واعلموا، اور جان لو، انکم ملاقوہ، کہ بے شک تم اللہ سے ملنے والے ہو، ملاقات کرنے والے ہو. مانا کیا؟ یہ جتنے احکام ہم پیچھے بیان کر رہے ہیں، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، جن کاموں سے روکا جا رہا ہے، ان سارے معاملات میں اللہ کا تقوی اختیار کرو. ہمیشہ اللہ کی خشیت کو مد نظر رکھو، اللہ کی اطاعت کرنے کے حوالے سے بھی، ٹھیک ہے، یعنی نیکی کے کام کو کرنے کے حوالے سے بھی اور گناہوں کو سے بچنے کے بھی حوالے سے. کیوں؟ اس لیے کہ یقیناً تمہاری ملاقات اللہ سے ہونے والی ہے. اور اس ملاقات میں کیا ہونا ہے؟ پھر تم ہوگے اور تمہارا رب ہوگا، اور تمہارے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا. پھر اللہ ذوالجلال والاکرام تم سے تمہاری زندگی کے بارے میں پوچھے گا، کہاں گزاری، کیسے گزاری، کس انداز سے گزاری، یہ سارے سوالات ہوں گے. اور اللہ ذوالجلال والاکرام بغیر کسی واسطے کی خاطر، بغیر کسی واسطے کے اللہ نے اپنے بندوں سے سوال جواب کرنے ہیں. اپنے نے اسٹیٹس کی خاطر والی بات سمجھ نہیں آئی. مطلب یہ ہے کہ دنیا کی خاطر، دنیا کے میں مقام حاصل کرنے کی خاطر جو ہے دین کو قربان نہیں کرنا ہے. وبشر المؤمنین، پھر فرمایا خوشخبری دے دیجیے مومنین کو، ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجیے کہ یعنی ان کے لیے اللہ کی رضا ہے، خوشنودی ہے، اس کی جنت ہے اور اس کی نعمتیں ہیں جو اس نے تیار کی اپنے مومن بندوں کے لیے. سوالات صحابہ کرام نہیں کر رہے بلکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے وہاں پر جو ارشاد فرمایا اس کے ضمن میں یہ بات آئی ہے کہ ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنوا. آگے فرمایا کہ ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، فرمایا کہ اللہ کو نشانہ نہ بناؤ اپنی قسموں کا، یعنی بات بات پر اللہ کی قسمیں اٹھا کر اللہ کو نشانہ مت بناؤ. ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، کہ تم نیکی نہیں کرو گے، تقوی اختیار نہیں کرو گے، لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا چھوڑ دو گے. ٹھیک ہے نا؟ مطلب کیا کہ اللہ کی قسمیں بلا وجہ مت اٹھاؤ. یعنی اللہ ذوالجلال والاکرام کی جب قسم اٹھانی ہے اس کی ایک اہمیت ہے، اس کا ایک مقام ہے، ٹھیک ہے، لیکن تم ان کاموں میں، ان معاملات میں اللہ کی قسم اٹھانا شروع کر دو جو جن میں نہیں اٹھانا چاہیے تھا، کہ میں یہ کام نہیں کروں گا نیکی کا، میں یہ کام تقوی والا کام میں نے اختیار نہیں کرنا، یا لوگوں کی اصلاح میں نے کرنی چھوڑ دینی ہے. ان معاملات میں اللہ کی قسم مت اٹھاؤ اور اللہ کی قسم اٹھا کر اللہ کو نشانہ مت بناؤ. واللہ سمیع علیم، اللہ ذوالجلال والاکرام سننے والا اور جاننے والا ہے. پھر فرمایا کہ لا یؤاخذکم اللہ، اللہ تمہارا مؤاخذہ نہیں کرے گا باللغو، لغویات کے اوپر، یعنی فضول جو قسمیں ہیں. ہمیں ایک عادت سی بن گئی ہے، بہت ساری قوموں میں عادت ہوتی ہے، جیسے عربوں کے اندر ہم سنتے ہیں واللہ تاللہ باللہ ہر بات پر، اسی طرح ہمیں بھی ایمان سے، قسم سے، اللہ کی قسم، بات بات پر قسم اٹھانے کی. تو یہ لغویات ہیں، فضول قسم کی بات ہے، یعنی نہ ان قسموں کی کوئی اہمیت ہے. تو فرمایا کہ ان فضولیات کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے. فی ایمانکم، اللہ تمہاری لغو قسموں کے بارے میں تمہارا مؤاخذہ نہیں کرے گا. ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن ہاں جو تم نے صدق کے دل سے قسم اٹھائی ہے اس پر تمہارا مؤاخذہ ہے. مطلب کیا کہ جہاں تم قسم اٹھانے میں
پرعزم ہو اور عزم کے ساتھ تم نے قسم اٹھائی ہے کہ میں نے اللہ کی قسم یہ کام نہیں کرنا، وہاں اگر تمہارا مواخذہ ہوگا کہ قسم کس بات پر اٹھا رہے ہو، اس بات پر اٹھانی چاہیے تھی نہیں اٹھانی چاہیے تھی. اگر کسی نیکی کے کام میں تم نے قسم اٹھائی ہے کہ میں یہ نیکی کا کام نہیں کروں گا، تو ایسی قسم توڑنے کی وجوباً توڑنا چاہیے. قسم بھی توڑنی ہے اور ساتھ ساتھ قسم کا کفارہ بھی دینا ہوگا، ساتھ ساتھ قسم کا کفارہ بھی دینا ہوگا. تو فرمایا فضول قسموں کا سوال نہیں ہوگا، لیکن جو صدق دل سے قسم اٹھاؤ گے اس بارے میں تمہارا مواخذہ ہوگا. واللہ غفور حلیم، اللہ ذوالجلال والاکرام بخشنے والا اور بردبار ہے، حلیم ہے. یعنی اللہ ذوالجلال والاکرام تمہاری باتوں کو نظر انداز کرتا ہے. بردبار کس کو کہتے ہیں؟ جو غلطیوں کو نظر انداز کرتا رہے. اور ہماری کتنی ایسی غلطیاں ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام جو ہے نظر انداز کرتا ہے، ہمیں سزا نہیں دیتا، ہمیں روک ٹوک نہیں کرتا، ہمیں معافی کے لیے مہلت دیتا رہتا ہے. آپ علیہ السلام کے فرمانے کے مطابق کہ اگر اللہ ذوالجلال والاکرام اس کی مخلوق کا ایک ایک عمل پر حساب لینا شروع کر دے دنیا کے اندر ہی اگر اس کے ایک ایک حرکت ایک ایک عمل پر اگر حساب لینا شروع کر دے تو اس زمین کی پشت پر کوئی جاندار چیز زندہ نہ بچے. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، حلیم ہے، بردبار ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے، بردبار بھی ہے. تمہیں اگر کچھ نہیں کہتا یہ اس کا حلم ہے، اور تم اس کی طرف پلٹ جاتے ہو تو پھر وہ غفور بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے. آگے مزید حکم فرمایا للذین یؤلون من نسائہم، قسم ہی کے تعلق سے اگلی بات. بعض لوگ نیکی نہ کرنے کی قسم اٹھاتے ہیں جو غلط کرتے ہیں، ٹھیک ہے، قسم وہاں توڑنی ہے، اور اگر جہاں قسم اٹھانی چاہیے تھی اس جگہ قسم اٹھائی ہے اور توڑ دیتا ہے تو اس صورت میں بھی کفارہ ہے. کچھ لوگ ہیں، کچھ مرد حضرات ہیں، میاں بیوی کا آپس میں طلق کلامی ہوگی یا لڑائی ہوگی، جو بھی معاملات ہو گئے، مرد نے قسم اٹھا لی کہ میں تمہارے ساتھ جو ہے تمہارے پاس نہیں آؤں گا، تمہارے بستر پر نہیں آؤں گا، مثال کے طور پر. اس حوالے سے بات ہو رہی کہ للذین یؤلون من نسائہم، جو ایلا کرتے ہیں اپنی خواتین سے، یعنی اپنی خواتین کے پاس جانے کے حوالے سے قسم اٹھاتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ تربص 4 اشہر، 4 مہینے ان کے پاس ٹائم ہے. یعنی ان کی جو مدت ہے اس قسم کی، مطلب کیا کہ اگر کسی شخص نے کہا کہ 1 ہفتے تک میری ناراضگی ہے، یا 2 ہفتے میری ناراضگی ہے، یا 1 مہینہ میری ناراضگی ہے، جیسے کہ آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ازواج مطہرہ سے 1 مہینے تک دوری اختیار کی تھی، اور آپ اپنی ازواج مطہرہ سے دور الگ ایک جگہ رہ رہے تھے. آپ نے طلاق نہیں دی تھی، لیکن آپ نے قسم کھایا تھا کہ میں، آپ کسی بات پہ ناراض ہو گئے تھے اپنی ازواج سے اور آپ چلے گئے تھے. تو 4 مہینے کی مدت اگر کے اندر اگر وہ شخص طے کرتا ہے تو اپنی وہ قسم کو پورا کرے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، حرج نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر وہ رجوع کر لیتا ہے تو اس قسم پر بھی کوئی کفارہ نہیں ہے. لیکن ایک شخص مطلقاً قسم کھاتا ہے کہ جی میں نے جانا ہی نہیں ہے، 1 مہینہ گزر گیا، 2 مہینہ گزر گیا، 3 مہینہ گزر گیا، مدت کتنی ہے فائنل؟ فرمایا کہ تربص 4 اشہر، 4 مہینے تک کی اس شخص کو اجازت ہے کہ یہ دوری اختیار کرے اپنی بیویوں سے. کسی بات پر بھی ناراضگی ہے تو 4 مہینے کی. اس کے بعد کیا ہے؟ فإن فاؤوا، اگر یہ رجوع کر لیتا ہے تو پھر کیا ہے؟ فإن اللہ غفور الرحیم، تو پھر اللہ ذوالجلال والاکرام بخشنے والا مہربان ہے. مطلب کیا؟ اگر اس نے مطلقاً قسم کھائی ہے تو 4 مہینے بعد اپنی اس قسم کو توڑ کر رجوع کرے گا، یہ اس کی ذمہ داری ہے، اور قسم کا کفارہ دے گا. لیکن اگر اس نے قسم کھائی ہے اور اس کی نیت طلاق ہی دینے کی ہے، مطلب اب ان کا آپس میں صلح نہیں ہو سکتی ہے، رہ نہیں سکتے ہیں، تو فرمایا کہ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر اس کا عزم طلاق دینے کا ہے تو فرمایا کہ فإن اللہ سمیع علیم، تو بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام سننے والا اور جاننے والا ہے. مطلب کیا کہ اگر قسم اٹھا لی ہے، ناراضگی ہے کسی بات پہ، کوشش کرو ناراضگی دور کرو، ٹھیک ہے. اور اگر مطلقاً قسم اٹھائی ہے تو 4 مہینے کی مدت ہے، 4 مہینے کی مدت، 4 مہینے گزرنے کے بعد رجوع لازم ہے. لیکن اگر نیت طلاق کی ہے کہ معاملہ اور مسئلہ ایسا ہے کہ بھی علیحدگی ہی ضروری ہے، تو پھر اللہ ذوالجلال والاکرام سننے والا جاننے والا ہے. پھر آگے طلاق کے احکام اللہ نے کچھ بیان کیے ہیں. فرمایا کہ والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، جو مطلقہ عورتیں ہیں، اگر مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے تو وہ عورت کتنا عرصہ اس کی مدت ہے یا کتنا عرصہ اس کی عدت ہے؟ فرمایا کہ والمطلقات، طلاق یافتہ عورتیں یتربصن، انتظار کریں گی، بانفسهن، بنفس نفیس خود، 3 قروء، 3 حیض، 3 مینسز، یعنی 3 مہینے. مرد نے طلاق دے دی ہے عورت کو اور اس نے رجوع نہیں کیا ہے، 1 مہینہ گزر گیا، کیونکہ شرعی طور پر طلاق دینے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں اختلافات ہو جاتے ہیں اور وہ صورتحال یہ بن جاتی ہے کہ ان میں اب ایکا نہیں ہو سکتا ہے، اب علیحدگی ہی ضروری ہے، تو پھر شریعت نے وہاں طلاق دینے کے ایک طریقہ کار سکھایا ہے. یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے طلاق تو غصے میں ہی دی جاتی ہے، ناراضگی میں دی جاتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے جو آج کل ہمارے رواج بن گیا، جی ٹھیک ہے مرد کو آیا غصہ، اس نے اٹھا کے جی 10 طلاقیں، 50 طلاقیں. نہیں، شریعت نے ایک طریقہ وضع کیا ہے. وہ کیا ہے کہ اگر مرد چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے کہ اب اس کے ساتھ رہنا اس کا ممکن نہیں ہے، ان دونوں کا اجتماع اکٹھا رہنا ممکن نہیں ہے، تو پھر یہ شخص، طلاق دینے والا شخص، اپنی بیوی کے حیض کا انتظار کرے، مینسز آئیں، مینسز سے پاک ہو جائے، پاک ہونے کے بعد پھر یہ طلاق دے گا. پورا 1 مہینہ انتظار کرے، اس مہینے کے اندر اس کے پاس رجوع کا ٹائم ہے، رجوع کرتا ہے ٹھیک ہے، رجوع نہیں کرتا، دوسری طلاق دینا چاہتا ہے تو پھر دوسرے حیض کے آنے کا انتظار کرے. دوسرا مینسز آیا، اس سے عورت پاک ہوئی، اس کے بعد وہ طلاق دے گا. اسی طریقے سے تیسری طلاق ہے اگر اس نے طلاق دینی ہے. بعض دفعہ یہ صورت ہوتی ہے کہ انسان نے 1 طلاق دی اور دوسری اور تیسری طلاق نہیں دی اور 3 مہینے گزر گئے، تو ان دونوں میاں بیوی کے درمیان علیحدگی ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے فرمایا جا رہا ہے کہ والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، طلاق یافتہ عورتیں انتظار کریں گی 3 قروء، یعنی 3 حیض. ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن،
اور پھر خواتین کو مخاطب ہو کے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ یہ چھپائیں اس بات کو ما خلق اللہ جو پیدا کیا اللہ نے فی ارحامہن ان کے رحم کے اندر. یعنی اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے، یعنی اگر حمل ٹھہر گیا ہے تو خواتین کو اس بات کی اجازت نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو چھپائیں، کسی بھی معاشرتی مصلحت کی وجہ سے چھپانا جائز نہیں ہے. ان کن یؤمنن باللہ والیوم الاخر، اگر یہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت پر. مطلب کیا کہ اگر ایمان والی خواتین ہیں، اللہ کے حوالے سے ان کو احساس ہے، آخرت کے بارے میں ان کو ڈر ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے حساب و کتاب دینا ہے اپنی زندگی کا، تو پھر یہ اس بات کو نہ چھپائیں، ظاہر کر دیں. ٹھیک ہے. اور ان تین مہینے انتظار کا ایک بنیادی مقصد یہی ہے کہ اگر حمل والی کوئی عورت ہے تو اس کے حمل کا پتہ چل جائے. تو فرمایا کہ ان کن یؤمنن باللہ والیوم الاخر وبعولتهن احق بردهن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا، اور ان کے شوہر اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ یہ اپنے شوہروں کی طرف پلٹ کر آ جائیں. یعنی اگر رجوع کی کوئی صورت ممکن ہے تو سب سے بہترین بات یہ ہے کہ جس کے ساتھ ان کی شادی ہوئی ہوئی ہے، جو ان کے شوہر نے طلاق دے دی ہے، یہ رجوع ان کا اسی شوہر کے ساتھ ہو جائے. وہ زیادہ حق رکھتا ہے ان ارادوا اصلاحا، اگر ان دونوں کے درمیان اصلاح کی کوئی صورت ممکن ہے. یعنی اللہ نے پھر بھی قید لگائی ہے کہ جب تک اصلاح کی صورت ممکن ہے ان دونوں کے درمیان ہی جو ہے ان اختلافات کو حل کرنا چاہیے، ان کے درمیان صلح کا معاملہ ہونا چاہیے، رجوع ہونا چاہیے. وبعولتهن احق بردهن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا، فرمایا کہ ان کے شوہر جو ہے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ رجوع کیا جائے ان ارادوا اصلاحا، اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہے، آپس میں صلح کا ہے. ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف، ان کے بھی وہی حقوق ہیں جو ان کے اوپر ہیں. مطلب کیا، جو حقوق مردوں کے ہیں وہی حقوق ان کے لیے ہیں. یعنی جو حقوق اللہ نے مردوں کے لیے رکھے ہیں وہی حقوق خواتین کے بھی ہیں. وللرجال علیہن درجہ، ہاں بات صرف اتنی سی ہے کہ اللہ نے مردوں کو عورت پر ایک درجہ فوقیت دے دی ہے، کہ ان کو قوام بنایا ہے، ان کو ذمہ دار بنایا ہے کہ وہ عورت کے نان نفقے کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اس کے گھر بار کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اس کے لباس کے ذمہ دار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے عیش و آرام کے، اس کی زندگی کے حوالے سے ذمہ دار ہوتے ہیں، کما کر کھلاتے ہیں. یہ سارے معاملات ہیں، اس لیے مرد کو عورت پر ایک درجہ حاصل ہے. ورنہ حقوق کے حوالے سے دونوں انسان ہیں، دونوں کے حقوق برابر ہیں. جس طریقے سے مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس عورت کے ساتھ رجوع کرے، اسی طرح اس عورت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر شوہر سے کوئی اختلاف ہے تو وہ اپنے اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کر کے اپنے اسی شوہر کے ساتھ رجوع کرے. فرمایا کہ واللہ عزیز الحکیم، اللہ ذو الجلال والاکرام غالب اور حکمت والا ہے. ایلا اور طلاق میں کیا فرق ہوا؟ ایلا اور طلاق میں فرق ہے. ایلا میں طلاق نہیں دی جاتی، ایلا میں صرف قسم اٹھاتا ہے انسان، اور وہ صرف ناراضگی کا اظہار کرتا ہے اور اپنی بیوی کے پاس جاتا نہیں ہے، بیوی سے دوری اختیار کرتا ہے ناراضگی کی وجہ سے، تاکہ جس بات پر ناراضگی ہے اس حوالے سے بیوی کو احساس ہو جائے، تو وہ طلاق نہیں ہوتی. اور اگر ایلا ہے 4 مہینوں کے بعد اس کو اگر طلاق دینی ہے تو 4 مہینوں کے بعد طلاق دینی ہوگی، 4 مہینوں کے بعد طلاق ہو نہیں جائے گی. واللہ تعالیٰ اعلم. آگے مزید فرمایا طلاق کے حوالے سے الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے. یہ طلاق رجعی کی بات ہو رہی ہے. یعنی کل 3 مہینے ہیں، 3 طلاقیں ہیں، جن میں سے 2 طلاقیں ہیں رجعی. رجعی کا مطلب ہے کہ اگر ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے پہلے مہینے، اس کے پاس 1 مہینہ ہے رجوع کے لیے، پھر دوسری طلاق دے دیتا ہے تو دوسرا مہینہ ہے اس کے پاس رجوع کے لیے، دوسری طلاق کے بعد اس نے تیسری طلاق نہیں دی ہے اور تیسرا مہینہ لگ گیا ہے تو ابھی بھی اس کے پاس رجوع کا موقع ہے، کیونکہ تیسری طلاق دی نہیں ہے، اس نے 2 طلاقیں دی ہیں. تو فرمایا کہ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے. یعنی 2 مرتبہ سے مراد رجعی طلاق، جس میں مرد کو رجوع کا حق حاصل ہے. فامساک بمعروف او تسریح باحسان، یا تو معروف کے ساتھ معروف طریقے سے اس کو روک لے. یعنی 2 طلاقیں اگر اس نے دے دی ہیں، 2 کے بعد اب تیسری طلاق رہ جاتی ہے، آخری موقع ہے، تو یا تو وہ معروف کے ساتھ روک لے یا احسان کرتے ہوئے چھوڑ دے. یعنی اگر اس نے چھوڑنا ہی ہے، نہیں رکھنا چاہتا، تو پھر یہ اور دستور کے مطابق عورت کے اوپر احسان کرتے ہوئے عورت کو چھوڑ دے، اس کو طلاق دے دے، تاکہ وہ جا کے اپنی زندگی اور بس کہیں اور جا کے اپنی زندگی بتائے. ٹھیک ہے. وہ جو اس کی زندگی میں تنگی ہے، پریشانی ہے، مشکل ہے، وہ ختم ہو. یا پھر اس کو روک لو، یا پھر واقعی اس کے ساتھ زندگی تم گزارو اچھے طریقے سے. جو اس کی اگر واقعی کوئی پریشانی ہے یا تمہیں اس سے کوئی پریشانی ہے، اس سے تم اپنی ان پریشانیوں کو ختم کرو، ان معاملات کو ختم کرو، حسن معاشرت کو قائم کرو. تو فرمایا کہ فامساک بمعروف او تسریح باحسان، 2 طلاقیں ہو گئی تو اس کے بعد یا تو معروف طریقے سے روکو یا احسان کرتے ہوئے چھوڑ دو. ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله. ولا يحل لكم، تمہارے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، ان تاخذوا کہ تم لو مما اتيتموهن شيئا، جو اللہ نے انہیں دیا ہے ان سے تم کچھ لو. کہ جی ٹھیک ہے میں طلاق دیتا ہوں، تم مجھے جو میں نے تمہیں مال خرچ کیا میرے کو واپس کر دو، وہ میں نے حق میں دیا تھا وہ واپس کر دو. تم طلاق تم دے رہے ہو، اور نے طلاق کا مطالبہ نہیں کیا ہے. فرمایا یہ تمہارے لیے کسی صورت جائز نہیں ہے کہ پھر تم عورت سے مال کا مطالبہ کرنا شروع کر دو کہ اب تم مجھے یہ دو، کیونکہ اللہ نے اس کو دیا ہے، اس کا حق تھا، اس نے لے لیا، اب اس نے سنبھال کے رکھا یا اس نے ضائع کر دیا ہے، جو بھی ہے وہ اس کا تھا. الا ان يخافا الا يقيما حدود الله، ماں سوائے اس کے کہ ان دونوں کو اس بات کا ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے. یعنی آپ آگے یہ زندگی گزار نہیں سکیں گے اس انداز سے جس انداز سے گزارنی چاہیے. فإن خفتم الا يقيما حدود الله، اور اگر تمہیں ڈر ہو اس بات کا کہ اللہ یقیما حدود اللہ، کہ یہ دونوں
اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، یعنی اللہ کی اطاعت کے مطابق، تعلیمات اسلامی کے مطابق زندگی نہیں گزار سکیں گے، تو فلا جناح علیہما، ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہوگا کہ فی مفتدت بھی، کہ یہ عورت فدیہ دے دے، یہ عورت اپنا حق مہر واپس لوٹا دے. تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان میں زیادتی نہ کرو. ومن یتعد حدود اللہ، اور جس شخص نے بھی اللہ کی حدود میں زیادتی کی ہے، یعنی مرد کو اپنی طرف سے مانگنے کی اجازت نہیں ہے کہ مرد حق مہر کا مطالبہ کرے، الا یہ کہ عورت اگر خلا کا مطالبہ کرتی ہے، عورت اگر خلا کا مطالبہ کرتی ہے تو عورت اس بات کی پابند ہے کہ وہ حق مہر واپس کرے، مرد کی مرضی ہے وہ چھوڑ دے. اور اگر مرد طلاق دیتا ہے تو عورت کی مرضی ہے وہ حق مہر واپس کرنا چاہے کر سکتی ہے، مرد کو مطالبے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. فرمایا کہ ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، جو شخص بھی اللہ کی حدود میں زیادتی کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ ایسے لوگ ظالم ہیں. یعنی مطلب کیا، اللہ ذو الجلال والاکرام کی نظر میں یہ لوگ اللہ کی ناراضگی کے موجب ہیں. پھر آگے فرمایا کہ فإن طلقها، اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، فلا جناح علیہما ان یتراجعا، تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ دونوں رجوع کرنا چاہے. ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر انہیں اس بات کا یقین ہے کہ اللہ کی حدود کو پامال نہیں کریں گے. مرد نے طلاق دے دی ہے، وقت گزر گیا ہے، اب جی اچھا پیچھے رہ گیا، جزاک اللہ خیر. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها، اگر وہ شخص، وہ مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، فلا تحل له، تو اس کے لیے حلال نہیں ہے، من بعد، اس کے بعد، حتى تنكح زوجا غيره، یعنی اب یہ شخص سے وہ عورت شادی کرنا چاہے، یہ اس عورت کے لیے حلال نہیں ہے، نہ اس مرد کے لیے حلال ہے. ٹھیک ہے. کب؟ تیسری طلاق دینے کے بعد. تیسری طلاق جو طلاق بتہ جس کو کہا جاتا ہے، جس کے بعد علیحدگی ہمیشہ کے لیے ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد خیال آتا ہے، آپس میں صلح صفائی کی صورت بن جاتی ہے، تو آپ کہتے ہیں جی چلو جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تیسری طلاق دے دی ہے. فرمایا کہ نہیں، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ عورت کہیں اور شادی کر لے، یہاں تک کہ وہ عورت، لیکن یہ شادی بھی مشروط نہیں ہونی چاہیے کہ جی ٹھیک ہے کہیں اور شادی کر لے، وہاں سے طلاق لے کے آ جائے گی پھر دوبارہ، نہیں، یہ کہیں اور شادی کرے، جو ان کی زندگی، جو نارمل زندگی اس طریقے سے گزارے. وہ وہاں اختلافات ہو جاتے ہیں، وہ طلاق دے دیتا ہے یا وہ شخص فوت ہو جاتا ہے، تو اب یہ عورت پہلے شخص کے لیے حلال ہوگی، اور یہ شخص اس کے لیے جائز ہوگا کہ پہلی والی بیوی سے شادی کر سکے. کب؟ جب وہ کہیں اور شادی کر چکی ہو اور اس کو یا تو وہاں سے طلاق ہو گئی ہو یا اس کا شوہر فوت ہو گیا اور بیوہ ہو گئی ہو. لیکن فرمایا کہ فإن طلقها فلا جناح علیہما، لیکن اگر دو طلاقیں ہوئی ہیں اور دو طلاقوں کے بعد تیسری نہیں دی، لیکن وقت نکل گیا ہے، کیونکہ 3 مہینے گزر گئے ہیں، 3 مہینے کے بعد علیحدگی آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی ابھی آپس میں میاں بیوی نہیں رہتے ہیں، اب یہ واپس رجوع کرنا چاہتے ہیں، تو فرمایا کہ ان یتراجعا ان ظنا، تو ان پر رجوع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر یہ اس بات کا ان کو یقین ہے کہ یہ اللہ کی حدود کو پامال نہیں کریں گے. وتلک حدود اللہ یبینها لقوم یعلمون، یہ اللہ کی حدود ہیں جو اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس قوم کے لیے بیان کی ہیں جو قوم جانتی ہے، یعنی جو قوم علم رکھتی ہے، جو سوجھ بوجھ رکھتی ہے، ان کے لیے یہ اللہ کی حدود ہیں، اور وہ قوم جانتے بوجھتے جو ہے ان حدود کو پامال نہیں کرتی ہے. اچھا، اب اگر 3 مہینے گزرنے کے بعد وہ عورت اور مرد آپس میں چاہتے ہیں رجوع کرنا، تو بعض دفعہ بعض معاشرتی معاملات ہمارے آڑے آ جاتے ہیں. اس حوالے سے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، کہ جب تم طلاق دو اپنی عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ ان کی عدت کو پہنچ جائیں، تو فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا تو وقت گزرنے سے پہلے روک لو، یعنی رجوع کر لو اچھے انداز سے، معروف طریقے سے، جو دستور ایک طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے. أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یعنی یا تو عورت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو پھر اچھے انداز سے زندگی گزارو. جہاں تم سے اگر غلطی ہوئی ہے تو اپنی غلطی کی اصلاح کرو، جہاں عورت سے غلطی ہوئی ہے وہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کر کے آگے نئی زندگی کا آغاز کرو. نہیں برقرار نہیں رکھ سکتے اس تعلق کو، فرمایا کہ اسرحوہن بمعروف، یا پھر چھوڑ دو اس عورت کو طلاق دے کے چھوڑ دو، تاکہ وہ کہیں اور جا کے اپنی زندگی گزار سکے. ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، ان کو تنگ کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے، ظلم کرنے کے لیے روکو مت. بہت سارے لوگوں میں یہ چسکا ہوتا ہے، وہ طلاق دیتے ہیں پھر رجوع کر لیتے ہیں، طلاق دیتے ہیں پھر رجوع کر لیتے ہیں. نہیں، کہا کہ ایسا نہیں کرنا. یا عورت کو ویسے پریشان کرتے ہیں، فرمایا کہ ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، اور معاشرے میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو طلاق کو ہتھیار بنا کر عورت کو پریشان کرتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں. اور یہی معاملہ خواتین کی طرف سے بھی بعض دفعہ ہوتا ہے. تو یہ ساری صورتحال، یہ ساری چیزیں، فرمایا کہ ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، فرمایا کہ ستانے اور زیادتی کرنے کی نیت سے تم ان کو روکو مت، یا تو چھوڑ دو یا اچھے انداز سے زندگی گزارو. ومن یفعل ذلک، جس شخص نے ایسا کیا، فقد ظلم نفسہ، تو اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا. یعنی کس نے؟ جس شخص نے ایسی زیادتی والے راستے کو اپنایا، یعنی وہ چھوڑتا بھی نہیں ہے، نہ خوش اسلوبی کے ساتھ اس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. جب دونوں راستے نہیں اپناتا تو فرمایا کہ ایسا شخص اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، یعنی ایسا شخص گناہگار ہے اور رب کی ناراضگی کا موجب ہے. ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیات کو مذاق مت بناؤ. مطلب یہ اللہ کی حدود ہے، اللہ نے حد مقرر کی ہے، تعلیم دی ہے کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، اس طریقے سے زندگی گزارو. نہیں اگر آپس میں ممکن کہ بھی تم ایک ساتھ رہ سکتے ہو تو علیحدگی اختیار کرو، یہ زیادہ بہتر راستہ ہے. حتی الامکان کوشش کرو کہ علیحدگی کا راستہ نہ اپنایا جائے. لیکن اگر صورتحال ممکن ہی نہیں ہے اور علیحدگی کا راستہ ضروری اپنانا ہے، تو پھر اللہ کی حدود کو پامال مت کرو اور اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق مت کرو. یعنی مطلب کیا کہ اگر تم ان حدود کی پامالی کرتے ہو
اپنا جو ہے وہ زیادتی کرتے ہو تو پھر اللہ کی ناراضگی کو موجب کر لیتے ہو اپنے لیے. فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی ہیں. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ, اور اس چیز کو بھی یاد کرو, ذکر کرو, یاد رکھو کیا, جو اللہ نے تم پر نازل کیا ہے من الکتاب, کتاب سے, والحکمہ, اور حکمت سے, یعنی اللہ نے جو کتاب و حکمت تم پر نازل کی ہے, تم پر انعام و اکرام کیا ہے. سب سے بڑا انعام و اکرام اللہ کا کہ تمہیں دین اسلام سے نوازا ہے. یہ سب سے بڑا انعام ہے اللہ کا, تمہیں مومن بنایا ہے, تمہیں اللہ نے کتاب اور حکمت سے نوازا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. تمہیں فرمایا کہ کتاب و حکمت سے اللہ نے تمہیں نوازا ہے. یعظکم بہ, اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم, اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ ذو الجلال والاکرام ہر چیز کا جاننے والا ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ خواتین رجوع کے انتظار میں اپنے وقت مقرر کو پہنچ جاتی ہیں, عدت کو پہنچ جاتی ہیں, تو فرمایا کہ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ, تو تم ان کو مت روکو, أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ, کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں. یہ اس عورت کے یا مرد کے خاندان والوں کو نصیحت ہے, یا معاشرے کو نصیحت ہے کہ ہمارے معاشرے میں کہ اب تو اس نے رجوع کرنا ہی نہیں تھا, تم خام نہیں. وَإِذَا طَلَّقْ, اگر وہ دونوں دوبارہ رجوع کرنا چاہتے ہیں, وقت گزر چکا ہے, اب دوبارہ رجوع کی صورت کیا ہے, دوبارہ نکاح ہوگا, مطلب رجوع تو ہو سکتا ہے نا. تو فرمایا کہ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ, تو تم ان کو مت روکو, أَن يَنكِحْنَ, کہ وہ خواتین شادی کریں, نکاح کریں, أَزْوَاجَهُنَّ, اپنے پہلے شوہروں سے, إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ, اگر وہ معروف طریقے سے آپس میں رضامند ہو جاتے ہیں, مطلب اگر وہ آپس میں صلح کر لیتے ہیں دونوں خاندان, مرد و خواتین دونوں, تو پھر ان میں دوبارہ نکاح کیا جا سکتا ہے اور یہ دوبارہ پلٹ سکتے ہیں, رجوع ہو سکتا ہے. اور جو معاشرے کے لوگ ہیں, خاندان کے لوگ ہیں, وہ خامخواہ اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں. ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ, یہ نصیحت کی جا رہی ہے اس حکم کے ذریعے سے اللہ کی طرف سے, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, ہر اس شخص کو جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. یعنی اس کا مطلب کیا, اگر اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے تو تم اس کام کو مت کرو, بلکہ اگر وہ آپس میں دوبارہ صلح کرنا چاہتے ہیں, اکٹھے رہنا چاہتے ہیں, نکاح کرنا چاہتے ہیں, تو تم وہاں مدد کرو ان کی, بجائے اس کے کہ تم رکاوٹ کھڑی کر کے ان میں دوری پیدا کرو. اور اگر ایمان نہیں ہے تمہارے دل میں تو پھر ذالک ازکیٰ لکم واطہر, فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے, پاکیزگی والی بات ہے کہ تم ان حدود کی پامالی مت کرو. مطلب اللہ کی طرف سے جو نصیحت تمہیں مل رہی ہے اس نصیحت کو اپناؤ, اور اگر یہ عورت اپنے پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس میں رکاوٹ نہ کھڑی کرو. ازکیٰ لکم واطہر, یہ پاکیزگی کے اعتبار سے تمہارے لیے بہت بہتر ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اور اللہ جو جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے ہو. یعنی تم تو اپنی انا کا مسئلہ بنا کے ان میں جو ہے آپس میں مزید اختلاف کو ہوا دے رہے ہو, اور اللہ جانتا ہے کہ ان دونوں کے ملاپ سے دوبارہ کیا لوگوں کو, امت کو, یا ان کو آپس میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے, یہ اللہ ہی جانتا ہے, تم نہیں جانتے ہو. آگے فرمایا کہ والوالدات یرضعن اولادہن, رضاعت کے حوالے سے کچھ احکام. فرمایا کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ, وہ مائیں جو اپنی مدت رضاعت کو پورا کرنا چاہتی ہیں وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں. کتنا عرصہ, حولین کاملین, 2 سال مکمل. یعنی مدت رضاعت کتنی ہے, 2 سال. ماں اگر اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس کے 2 سال مکمل ہیں. تو فرمایا کہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف, جو بچے کا باپ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بچے کی ماں کو, یہ جو دودھ پلانے والی عورت ہے, یعنی اپنی بیوی کے کھانے پینے کا دستور کے مطابق خیال رکھے. یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اس عورت کا, اپنی بیوی کا, اس کے پہناوے کا, اس کے کھانے کا, پینے کا, رہائش کا دستور کے مطابق, اپنی حیثیت کے مطابق اس کا خیال رکھے, زیادتی نہ کرے, کمی نہ کرے. لا تکلف نفس الا وسعها, اللہ ذو الجلال والاکرام کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا ہے. یعنی آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اس عورت کی خدمت کرے, اس عورت کے اوپر خرچ کرے, اس کے کھانے پینے کا, اس کے لباس کا جو ہے خیال رکھے. لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده, نہ باپ کو حق ہے کہ اس بچے کی وجہ سے ماں کو پریشان کرے, نہ ہی ماں کو یہ حق حاصل ہے کہ ماں اس بچے کی وجہ سے اس کے باپ کو, اپنے شوہر کو پریشان کرے. یعنی اس بچے کو لے کر یہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے کو ہوا نہ دیں, یا آپس میں اختلافات نہ کھڑے کرے. لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك, اور وارثوں پر بھی یہی ذمہ داری ہے, یعنی اور جو دیگر لوگ ہیں, ساتھی ہیں, رشتہ دار ہیں, ان کی بھی یہی ذمہ داری ہے. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما, اور اگر وہ چھڑانا چاہیں, فصال چاہیں, فصال مطلب اگر وہ عورت 2 سال مکمل کرنے کے بجائے کم مدت میں بچے کا دودھ چھڑانا چاہتی ہے, تو فرمایا کہ فإن أرادا, دونوں کا مشورہ, دونوں کی چاہت یہاں پر ذکر ہے. فإن أرادا فصالا, اگر دونوں میاں بیوی, یہ ماں باپ دونوں اس بچے کی مدت رضاعت پوری کرنے سے پہلے دودھ چھڑانا چاہیں, عن تراض, اپنی خوشی سے, منهما وتشاور, اور آپس کے مشورے سے, تو فلا جناح علیہما, یعنی آپس میں اگر وہ مشورہ کر کے دونوں اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کسی بھی مصلحت کے تحت, کسی بھی وجہ سے, کوئی شرعی عذر ہو سکتا ہے, کوئی بیماری کا مسئلہ ہو سکتا ہے, یا اور کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں, تو فرمایا کہ یہ دونوں اگر آپس میں مشورہ کر کے بچے کی مدت رضاعت پوری کرنے کے بجائے کم مدت میں اگر اس کو دودھ چھڑانا چاہتے ہیں, تو فرمایا کہ فلا جناح علیہما, کوئی حرج نہیں ہے ان پر. وإن أردتم, یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ میاں بیوی دونوں کی رضامندی ضروری ہے. شوہر راضی ہے, بیوی راضی نہیں ہے, تو دودھ پلائے, یا شوہر نہیں چاہتا, بیوی چاہتی ہے, تو بھی دودھ پلائے, الا یہ کہ وہاں کوئی شرعی مصلحت ایسی آ جائے تو ایک دیگر بات ہے, لیکن دونوں کی رضامندی کا ہونا ضروری ہے. وإن أردتم, اور اگر تم چاہو, ان تسترضعوا اولادکم, کہ اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ, یعنی ابھی تک جو بات ہو رہی تھی یہ میاں بیوی اور ان کے بچوں کی ہو رہی تھی,
لیکن اب ہے کہ اولاد تو میری ہے لیکن دودھ پلانے کے لیے کسی اور خاتون کو تلاش کیا جائے، جیسے کہ عرب کے اندر ہوتا تھا۔ آپ علیہ السلام کا معاملہ بھی یہی ہے۔ حلیمہ سعدیہ والا جو قصہ ہے، جو آپ کی رضائی بہن تھیں سعدیہ جو ہے، اور حلیمہ آپ کی رضائی ماں تھیں، وہ معاملہ کیا تھا کہ شہر کی خواتین اس دور میں جو ہے اپنے بچوں کو مدت رضاعت والے وقت میں، یعنی دودھ پلائی کے دور میں، اپنے بچوں کو خواتین کو دے دیا کرتی تھی۔ وجہ کیا ہوتی تھی؟ ایک تو گاؤں دیہات کی آب و ہوا، تاکہ آب و ہوا سے ان کی صحت برقرار رہے، اور پھر اور بھی کئی ایک اسباب، اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس جو گاؤں دیہات کے لوگ ہوا کرتے تھے وہ فقیر اور غریب ہوا کرتے تھے، ان کی مدد ہو جایا کرتی تھی۔ تو فرمایا کہ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اگر تم چاہو ان تسترضعوا اولادکم، کہ اپنے اولاد کو دودھ پلواؤ، یعنی کسی اور خاتون سے، فلا جناح علیکم، تو اس میں بھی تم پر کوئی حرج اور کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، مطلب کسی اور خاتون سے بھی اپنے بچوں کو دودھ پلوا سکتے ہو۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، لیکن جب تم نے جو اس کے ساتھ، اس خاتون کے ساتھ طے کیا ہے، جب تم اس کو دو، مطلب کیا؟ اس خاتون کے اوپر احسان کرنا، اس کو کچھ نہ کچھ دینا دستور کے مطابق ضروری ہے، یعنی اس کے ساتھ طے ہونا چاہیے کہ اس عورت کو تم دو گے کیا، وہ کیوں تمہارے بچے کو دودھ پلائے، ٹھیک ہے؟ تو اگر تم کسی اور عورت سے دودھ پلوانا چاہتے ہو تو اس عورت کو اس کا حق دینا ہوگا، ٹھیک ہے؟ واتقوا اللہ واعلموا، اور ڈرو اللہ سے، واعلموا، اور یقین کر لو کہ ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ بے شک اللہ ذو الجلال والاکرام تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ چلیں آگے، یا 5:30 تو ہو گئے؟ میرا خیال بہت پیچھے ہیں۔ جی پورا کر لیں، اکتا تو نہیں گئے ہیں؟ کافی ہے، ایک میسج آیا ہے، ٹائم تو ہمارا تھا یہاں تک، تو میں لے سکتا تھا آپ کا ٹائم، اس سے آگے آگے آپ کی مرضی ہے۔ میرے خیال یہ رکوع مکمل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ولا تکلف نفس الا وسعها، میسج آیا کہ ولا تکلف نفس الا وسعها۔ اچھا چلیں، یہ 2 آیتیں ہیں، رکوع پورا کر لیتے ہیں۔ فرمایا کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشہر و10، ان خواتین کے حوالے سے حکم کہ جن کے شوہر فوت ہو گئے ہیں، یعنی بیوہ خواتین کا کیا حکم ہے ان کی عدت کے حوالے سے۔ تو فرمایا کہ والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو گئے ہیں، ویذرون، اور انہوں نے چھوڑا ہے، ازواجا اپنی بیویوں کو، یتربصن، وہ بیویاں ان کی صبر کریں، انتظار کریں، بانفسهن، بنفس نفس خود، کتنا عرصہ؟ 4 اشہر و10، 4 مہینے اور 10 دن، یعنی بیوہ عورت کی عدت شوہر کے فوت ہونے کے بعد 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، اور جب وہ اپنی عدت کو پورا کر لیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بالمعروف، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس حوالے سے کہ فِيمَا فَعَلْنَ، جو وہ کرتی ہیں، فِي أَنفُسِهِنَّ، اپنے بارے میں، بالمعروف، معروف طریقے سے، دستور کے مطابق۔ مطلب کیا کہ جو عورت کی جو مدت ہے، عدت ہے شوہر کے فوت ہو جانے کے بعد، وہ 4 مہینے 10 دن کی ہے۔ ان 4 مہینے 10 دن کے اندر وہ عورت زیب و زینت نہیں اختیار کر سکتی، وہ عورت زیب و زینت اختیار نہیں کر سکتی، وہ عورت گھر سے بلا وجہ بلا عذر نہیں نکل سکتی، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس بات کی پابندی تھی۔ بہت سارے خاندانوں میں، بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو پردہ کرانا شروع کر دیتے ہیں، پردہ تو ویسے ہی اس عورت میں، پردے کا اس عدت سے کوئی تعلق نہیں ہے، پردہ کرنا ویسے ہی عورت پر واجب ہے، عام حالات میں بھی، اس سے ہٹ کر بھی۔ اور دوسرے ایک چیز اور دیکھا گیا ہے کہ پھر وہ جب عورت شوہر فوت ہو جاتا ہے تو پھر عورت کو پرانے لباس پہنا دیا جاتا ہے، عورت کو پرانا لباس پہنا دیا جاتا ہے، پرانا یا میلا کچلا نہیں۔ زیب و زینت اختیار نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت پھر عام خواتین کی طرح بناؤ سنگھار نہیں کرے گی، صاف ستھرا لباس پہن سکتی ہے، نہا سکتی ہے، تو یہ تھوڑی ہے کہ وہ اچھوت ہو گئی ہے کہ اس نے وہ پرانا لباس پہنا ہے یا اس کو پرانا لباس پہنایا جائے گا، اور نہ ہی پردے کا ایسے کو تعلق ہے۔ تو فرمایا کہ اس مدت کے گزرنے کے بعد اب وہ عورت زیب و زینت اختیار کرنا چاہے، گھر سے کسی وجہ سے نکلنا چاہے، وہ فرمایا کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور بے شک اللہ پاک تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ جی پوچھیں، ایک سوال پوچھیں۔ ولا جناح علیکم، اور تم پر گناہ کوئی نہیں ہے، فیما عرضتم به، کہ تم اشارہ کرو، اشارتن یعنی پیغام بھیجو، کس بات کا؟ من خطبت النساء، خواتین کو منگنی کا، شادی کا پیغام بھیجو، او اکننتم فی انفسکم، یا اپنے دل میں پوشیدہ رکھو، مطلب کوئی عورت بیوہ ہے، عدت کے دوران کسی عورت کو کوئی شخص شادی کا پیغام بھیجنا چاہتا ہے، یا اس کی نیت ہے کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا، لیکن فرمایا علم اللہ کو معلوم ہے، انکم ستذکرونہن، کہ تم ان خواتین کو اپنے دل میں رکھتے ہو۔ مطلب کیا؟ یہ ایک فطری چیز ہے، یہ اللہ نے انسانوں کے دلوں میں رکھی ہے، انسانوں کے لیے رکھی ہے کہ بعض دفعہ انسان کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن وہ عدت میں ہے، اس کا اظہار نہیں کر پاتا عدت کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا کہ یہ چیز تمہارے دل میں ہوتی ہے، اللہ اس بات کو جانتا ہے، تو لہذا اگر دل میں بات ہے تمہارے، یا اشاروں کے نام میں کسی کے سامنے اظہار کرتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ولکن لا تواعدوہن سرا، خفیہ وعدے وعید نہیں، خفیہ وعدے وعید نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو یاری دوستی ہیں یہ بھی جائز نہیں ہے، جو ویسے بھی جائز نہیں ہے اس روح سے بالکل بھی۔ ولکن لا تواعدوہن، لیکن تم
خاموشی سے خفیہ جو ہے وعدے وعید نہ کرنا، الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ ہے کہ معروف طریقے سے، مطلب عورت کی اگر عدت گزر گئی ہے، جو معروف ایک طریقہ ہے جو عورت کو شادی کا پیغام بھیجنے کا اپنے گھر والوں کے ذریعے سے، جو بھی ایک معروف دستور ہے، فرمایا کہ اس طریقے اس راستے کو تم اپنا سکتے ہو، لیکن اس سے ہٹ کے کوئی اور راستہ یا خفیہ راستے یہ جائز نہیں ہے۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتى يبلغ الكتاب اجلہ، ولا تعزموا، اور عزم نہیں کرنا ہے، عقدۃ النکاح، عقد نکاح کا، حتى يبلغ الكتاب اجلہ، یہاں تک کہ وہ عورت اپنے اس عدت کو مکمل کر لے، یعنی دوران عدت نہ عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ نکاح کرے دوسرا، نہ ہی کسی مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ اس عورت کی عدت کے دوران نکاح کرے، وہ عدت کے پورے ہونے کا انتظار کرے، دونوں ہی، اگر وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں یا خاندان والے ان کا نکاح کرانا چاہتے ہیں تو وہ پھر ان کی عورت کے اس عدت کے پورے ہونے کا انتظار کرے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ ان اللہ، بے شک اللہ ذو الجلال والاکرام، یعلم ما فی انفسکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے جانتا ہے، فاحذروہ، تو اس سے ڈرتے رہو، مطلب جو تمہارے دلوں میں باتیں ہیں، تمہاری جو نیت ہے، ان ساری باتوں کا اللہ ذو الجلال والاکرام جانتا ہے، چاہے تم کسی کے سامنے اظہار نہیں کرتے لیکن اپنے ان خیالات کے حوالے سے بھی، دل میں جو باتیں رکھتے ہو ان حوالوں سے بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا، اور یقین کرو، ان اللہ غفور حلیم، کہ بے شک اللہ ذو الجلال والاکرام بخشنے والا ہے، حلیم بردبار ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کسی کا سوال ہو